اپنے آپ کو پیش کریں اور اس کے زندہ کلام کو نوش فرمائیں۔ افسیوں کے نام پالوس رسول کا خط اور اس کا 5واں باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کر 17ویں آیت تک غور سے سنیے گا۔ پس عزیز فرزندوں کی طرح خدا کی مانند بنو۔ کیا کلام فرماتا ہے؟ پس عزیز فرزندوں کی طرح خدا کی مانند بنو اور محبت سے چلو جیسے مسیح نے تم سے محبت کی اور ہمارے واسطے اپنے آپ کو خوشبو کی مانند خدا کی نظر کر کے قربان کیا، اور جیسا کہ مقدسوں کو مناسب ہے تم میں حرام کاری اور کسی طرح کی ناپاکی یا لالچ کا ذکر تک نہ ہو۔ یہ 3 باتیں یہ خدمت گزار ہر بندہ، ہر بہن بیٹی اپنی زندگی میں یہ 3 باتیں لاگو کر لے۔ حرام کاری، ناپاکی اور لالچ کا ذکر تمہاری زندگی میں بھی نہ آئے، اور نہ بے شرمی اور بیہودہ گوئی اور ٹھٹھا بازی کا، کیونکہ یہ لائق نہیں، بلکہ برعکس اس کے شکر گزاری ہو، کیونکہ تم یہ خوب جانتے ہو کہ کسی حرام کار یا ناپاک یا لالچی کی جو بت پرست کے برابر ہے مسیح اور خدا کی بادشاہی میں کچھ تھوڑی سی بھی کچھ میراث نہیں۔ کوئی تم کو بے فائدہ باتوں سے دھوکہ نہ دے، کیونکہ انہی گناہوں کے سبب سے نافرمانی کے فرزندوں پر خدا کا غضب نازل ہوتا ہے۔ پس ان کے کاموں میں شریک نہ ہو، کیونکہ تم پہلے تاریکی تھے مگر اب خداوند میں نور ہو۔ بس نور کے فرزندوں کی طرح چلو، اس لیے کہ نور کا پھل ہر طرح کی نیکی اور راست بازی اور سچائی ہے، اور تجربہ سے معلوم کرتے رہو کہ خداوند کو کیا پسند ہے، اور تاریکی کے لیے بے پھل کاموں میں شریک نہ ہو بلکہ ان پر ملامت ہی کیا کرو، کیونکہ ان کے پوشیدہ کاموں کا ذکر بھی کرنا شرم کی بات ہے۔ اور جن چیزوں پر ملامت ہوتی ہے وہ سب نور سے ظاہر ہوتی ہے، کیونکہ جو کچھ ظاہر کیا جاتا ہے وہ روشن ہو جاتا ہے۔ اس لیے وہ فرماتا ہے، اے سونے والے جاگ اور مردوں میں سے جی اٹھ، تو مسیح کا نور تجھ پر چمکے گا۔ بس غور سے دیکھو کہ کس طرح چلتے ہو، نادانوں کی طرح نہیں بلکہ دناؤں کی مانند چلو، اور وقت کو غنیمت جانو کیونکہ دن برے ہیں۔ آمین سر۔ اس وقت سے نادان نہ بنو بلکہ خداوند کی مرضی کو سمجھو کہ کیا ہے۔ خداوند کے زندہ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہمارے لیے باعث سے برکت ہو۔ خداوند کا شکر۔ اس کتاب مقدس کے لیے عنوان ہے غلطی، گناہ اور موت۔ اس کتاب مقدس کا جو میں نے حوالہ تلاوت کیا ہے اس کے لیے کیا عنوان ہے؟ غلطی، گناہ اور موت۔ سب تشریف رکھیں۔ ہاللیلویہ۔ بڑا پریشان تھا، خداوند تیرے جی اٹھنے کا گواہ بنوں، اور 2-3 حوالے سلیکٹ کیے اور اس کی مرکزی آیت نہیں مل پا رہی تھی۔ یہاں پر بھی بڑی دیر سے میں ڈھونڈ رہا تھا اور بڑا پریشان تھا، رات کو بھی ڈھونڈتا رہا کوئی 4:45 بجے تک۔ لاسٹ ٹائم جب بیٹھا ہوں تو اب خداوند نے میری مدد رہنمائی کی اور افسیوں کے 5ویں باب کی پہلی سے 17ویں آیت تک خداوند میری مدد پر رہنمائی کی، اور اس کا کیا عنوان ہے؟ گناہ، غلطی اور موت۔ غلطی، گناہ اور موت۔ ہم جانے انجانے میں سوچے سمجھے یا بغیر سوچے یا سوچ بچار کر کے یا بغیر سوچے ہی ہم منہ سے بات نکال دیں، اور جب ہم اس طرح کرتے ہیں تو ہم باتوں باتوں میں خطا کر جاتے ہیں، اور خطا جب کوئی پکڑ لیتا ہے
یا پاک روح ہمارے دل میں ڈالتا ہے کہ تو نے خطا کی ہے، غلطی کی ہے، معافی مانگ، اور ہم اس کی کریکشن ٹھیک وقت پر نہیں کرتے خدا کے بتانے پر بھی، اور وہ کسی خادم کے وسیلہ سے ہم سے کلام کرتا ہے، تب بھی ہم اس کا ازالہ نہیں کرتے، اور ہم کہتے نہیں میں نے کوئی غلطی نہیں کی، میں اپنی جگہ پر بالکل ٹھیک ہوں۔ ہم خود ہی اپنی غلطیوں کو ٹھیک سمجھتے رہتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ اور جب اس طرح ہم اپنی غلطیوں میں قائم رہتے ہیں تو میرے عزیزو، ہم اپنی غلطیوں میں پھنس کر آزمائے جاتے ہیں، اور پھر ہماری آزمائش ہوتی ہے، اور پھر ہم وہ گناہ کر بیٹھتے ہیں۔ پہلے ہم سے غلطی ہوتی ہے، غلطی سمجھدار بندہ بھی کر لیتا ہے، غلطی بچہ بھی کرتا ہے، غلطی ایک پروفیسر بھی کرتا ہے، ایک جاہل بھی کرتا ہے، ایک مسافر بھی کرتا ہے، اور ایک قیدی بھی کرتا ہے۔ غلطی سب سے ہو جاتی ہے، انسان خطا کا پتلا ہے اور جگہ جگہ پر غلطی کر جاتا ہے۔ لیکن جو خدا کے لوگ ہیں ان کا غلطی کرنا اور ہے، اور جو شیطان کے لوگ ہیں ان کا غلطی کرنا اور ہے۔ جب کوئی شیطانی گناہ غلطی کرتے ہیں تو وہ خوش ہوتے ہیں، اور جب کسی روحانی سے غلطی ہوتی ہے تو وہ شرمندگی اٹھاتے ہیں۔ ان کو جیسے پتہ چلتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی تو وہ بار بار روئی جائیں گے، بار بار خدا سے معافی مانگی جائیں گے، چھوٹے سے بچے کی طرح۔ جب تک ماں اس کے آنسو پہنچ نہ دے، اس کو پیار کا بوسہ نہ دے، اس کو گلے نہ لگائے، اور وہ سسکیوں کے ساتھ اپنی ماں کے گلے لگ کر رو نہ لے، اور جب تک ماں اس کو ایسی باتیں کر کے ہنسا نہ دے، وہ مسکرا نہ دے جب تک، تب تک وہ بچہ روتا رہتا ہے اپنی غلطی کا۔ اسی طرح جو روحانی لوگ ہیں وہ جب غلطی کر بیٹھتے ہیں، چاہے جوان ہے، بوڑھے ہیں، بہن ہے، بھائی ہیں، بچے ہیں، اور کوئی بھی ہے جو روحانی ہے، جب وہ غلطی کر لیتے ہیں تو بس وہ سب سے پہلے معافی مانگتے رہتے ہیں، معافی مانگتے رہتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے داؤد کیوں سرفراز 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 عزت پر عزت پاتا گیا؟ کیا وجہ تھی؟ اس کی زندگی کا راز ہی یہی تھا کہ وہ غلطی کرنے کے بعد معافی مانگ لیتا، جلدی جلدی معافی مانگتا تھا۔ غلطی ہو گئی اور جیسے پتہ چلا ہوئی سے غلطی ہو گئی، جنگلوں میں چلا گیا، غاروں میں چلا گیا، رو رو کے دعائیں کرنا شروع کر دی، وہاں پر تپسیا کر دی، وہاں پر پرتکشا شروع کر دی، خداوند کا انتظار شروع کر دیا، گہرے طور پر خداوند کو پکارنا شروع کر دیا، اور رو رو کے خداوند کے آگے چلانا شروع کر دیا۔ اور خدا جو رحمت کا سر چشمہ ہے، اور چشمہ پھوٹتا ہی رہتا ہے، نکلتا ہی رہتا ہے، جاری ہی رہتا ہے، اس چشمے کو کوئی بند نہیں کر سکتا، اور وہ محبت کا چشمہ ہے، وہ ایمان کا چشمہ ہے، وہ زندگی کا سر چشمہ ہے، اور وہاں سے پھر آواز آتی ہے، میں نے تمہیں معاف کیا، جا سلامت چلا جا، آئندہ گناہ نہ کرنا۔ قرآن کے سنتے نے فرمایا ایک ساہوکار تھا، یعنی سادھو تھا، راست باز تھا، اور ایک گنہگار تھا، دونوں خدا کی ہیکل میں آئے، اور جو راست باز تھا وہ خدا کے آگے کھڑا ہو گیا، جیسے گردن میں تھریا ہے، اے خدا میں ہفتے میں 2 روزے رکھتا ہوں اور پھر بھی میرا نقصان ہو رہا ہے، میں کیا کروں؟ میں بڑی دعائیں کرتا ہوں۔ خدا کے ساتھ اس طرح بات کر رہا ہے جیسے خدا کے برابر ہے، جیسے خدا نے اس کی غلطی کر دی ہے۔ خدا کے ہاتھوں کی بنائی ہوئی مخلوق خدا کو تو تڑک تڑک کر کے باتیں کرتے ہیں، اور ایسے چھاتی تان کر، ایسے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے خدا سے باتیں کرتے ہیں۔ دیکھا نا لوگ ایسے کرتے ہیں نا، چندہ دے دیں تو اسٹیج پر کھڑے ہو کے پادری کو اس طرح کھول کے پکڑاتے ہیں، میری تصویر بناؤ۔ خدا معاف نہیں کرتا۔ ہاللیلویا۔ مسیح نے فرمایا اس کے بعد ایک گنہگار آیا، وہ گنہگار تھا، گنہگار ہی آیا تھا، اور اپنے گناہوں پر ہی روتا رہا، پچھتاتا رہا، اور اس کے ہاتھ اس طرح تھے، اس کا سر جھکا ہوا تھا، گھٹنوں کے بل ہو گیا، اور مجال ہے اس کی آنکھیں کھلی ہوں، آنکھیں بند، آنکھوں سے پانی بہتا رہا، ندامت کا، شرمندگی کا، گناہوں کا پانی بہتا جا رہا ہے۔
ایک طرف تھوڑے تھوڑے آنسو بہ رہے ہیں، ایک طرف محبت کا سر چشمہ ہے، گناہوں کو معاف کرنے والا سمندر ہے جو ختم نہیں ہوتا۔ ہاللیلویہ۔ جب اس نے اقرار کر لیا خدا کے پاس آ کر، خدا میں گنہگار ہوں، میں نہیں جانتا تو مجھے معاف بھی کرے گا کہ نہیں کرے گا، کیونکہ میں بہت ہی گنہگار ہوں، میرے بہت زیادہ گناہ ہے، اتنے گناہ ہے میری سوچ سے بالا تر ہے، میری گنتی کا حساب نہیں ہے کہ میں نے کتنے گناہ کیے ہیں۔ جب سے ہوش سنبھالا ہے، جب سے بالغ ہوا ہوں، گناہ ہی کر رہا ہوں، آج تک گناہ کر رہا ہوں۔ آج تیری بارگاہ میں آ کر میں سب کا اقرار کرتا ہوں، میں گنہگار ہوں، اور میں جانتا ہوں تو بڑا سخی ہے، دیالو ہے، رحمتوں کا باپ ہے، مشکل کشا ہے، حل مشکلات ہے، قادر مطلق رب ہے، ابدیت کا باپ ہے، تو معاف کرنے والا خدا ہے۔ میں اس لائق نہیں تو مجھے معاف کرے، لیکن میں تیرے آگے رحم کی اپیل کرتا ہوں، تو مجھے معاف کر دے۔ اس کے دل میں خدا نے ڈال دیا، میں نے تمہیں معاف کرنا۔ اس نے اپنے آنسو صاف کیے، اس کا چہرہ خدا کی بلیسنگ سے بھر گیا، اس کے چہرے سے نور جھلک رہا ہے کہ خدا نے معاف کر دیا ہے، اور روح القدس اس پر نازل ہو گیا۔ یسوع نے پوچھا، ان دونوں میں سے راست باز ہو کر کون گیا؟ انہوں نے کہا کہ وہ جو ہفتے میں 2 روزے رکھتا تھا، دہی یقین دیتا تھا، اور خدا کے قانون پر عمل کرتا تھا، اور ہدیے نذرانے دیتا تھا، اور خدا کے حضور روزے بھی رکھتا تھا، اور گریہ زاری بھی کرتا تھا۔ خدا نے رسول نے فرمایا نہیں، وہ جو گنہگار آیا تھا وہ راست باز بن کر واپس گیا۔ وہ جو گنہگار آیا تھا راست باز بن کر واپس گیا۔ کتنی باتوں میں آیا تھا؟ کتنی باتیں کی اس نے؟ 3 باتیں۔ ایک عبادت میں آیا، چرچ لگا تھا، اور وہ جا کر وہاں پر دعا کر رہا۔ 7 بار چرچ آنا، 10 بار چرچ آنا، یہ پہاڑے ٹکڑے نہیں، یہ صرف مضبوطی ہے کہ مجمع میں، مقدس مجمع میں آؤ، اپنے آپ کو خداوند کے حضور مضبوط کرو، قائم کرو اور بڑھاؤ جتنا بڑھا سکتے ہو کامل کی طرف۔ لیکن جب معافی مانگنی ہے تو وہ کچھ 6-7 بار چرچ آنے سے معافی نہیں ملتی، معافی تو ایک بار مل جاتی۔ معافی آپ نے مانگنی ہے، آپ نے کس طرح مانگنی ہے؟ معافی مانگنی ہے تو 2 مہینے کے بچے کی طرف جا کے دیکھو، اسے سبق لے لو۔ معافی مانگنی ہے تو جاؤ نیٹ کھولو اور جاؤ دیکھو، ایک قیدی جس کو سزائے موت ہوتی ہے، اس کی آخری لمحوں کی جو مووی بنتی ہے اس کو دیکھو، اب مرنے لگا ہے، اب آخرت میں کیا کہتا ہے۔ دیکھو ایک چھوٹا سا بچہ جب اس کو بھوک لگتی ہے تو کس طرح ماں کے دل کو مجبور کر دیتا ہے، وہ اپنے کاموں کو چھوڑ کر اپنے بچے کے ساتھ لیٹ جاتی ہے۔ جب تک بچے کا پیٹ بھر نہیں جاتا، بچہ مطمئن نہیں ہو جاتا، اور ماں سے فیڈ لیتا لیتا وہ سو نہیں جاتا، ماں کو مجبور کر دیتا ہے، ماں کو مجبور کر دیتا ہے کہ اپنے کام چھوڑ دے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ اسی 2 مہینے کے بچے کی طرح آپ بھی بن جائیں، اتنا روئیں اتنا روئیں اتنا روئیں، خدا پر تخت چھوڑ کر نیچے آ جائے اور آپ کی دعاؤں کا، آپ کے آنسوؤں کا جواب دے۔ اللہ باتیں ہیں وقت پر اتر رہی ہے، آپ کو ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ وہ اپنے کاموں کو چھوڑ دے گا، اپنا ہاتھ روک لے گا اور نیچے تشریف لے آئے گا۔ ہاللیلویہ۔ نبی یہ بردر برانم کی بات کرنے لگا ہوں۔ نبی بردر برانم کسی ملک سے گزر رہے تھے، اور وہ امریکہ سے انہوں نے سفر شروع کیا، اور کسی دوسرے ملک میں دور کہیں جانا تھا، اور راستے میں ایک ملک آتا تھا، اس ملک کے اندر ایک حبشن عورت تھی، اور وہ ایک اعلیٰ راست باز عورت تھی، حقیقی پینٹیکاسٹل اینڈ ٹائم میسی بلیور تھی وہ۔ آمین۔ اور اس نے جب شونیمی عورت والا وہ واقعہ پڑھا، جب اس نے علیشا کی خدمت کو پڑھا، جس طرح اس نے بڑھاپے میں بیٹا مانگا، اس کو بیٹا مل گیا، اسی طرح اس عورت نے خدا سے بیٹا مانگا اور کہا، اے خدا تو مجھے ایک بیٹا دے۔
اور میں وہ بیٹا تیری خدمت کے لیے پیٹ میں آنے سے پہلے ہی تجھے دیتی ہوں، وہ تیرا ہے۔ سب وہ عورت، آج اس طرح کی عورتیں بہت کم نظر آتی ہیں، آج زیادہ تر عورتیں پتہ کون سی نظر آتی ہیں؟ بھائی دعا کریں میرا بیٹا باہر چلا جائے، وہ ان کی زندگی سے باہر چلا جاتا ہے، ان کو چھوڑ کر ہی چلا جاتا ہے، کیونکہ وہ ماں کہتی تھی یہ باہر چلا جائے۔ کہاں باہر چلا جائے؟ تو باہر چلا جائے، باہر کے ملک چلا جائے، وہ تو جا کے ماں بھی بنا لیتا ہے، بیوی بھی بنا لیتا ہے، بہن بھائی بھی بنا لیتا ہے، اور واپسی کا راستہ وہ فون بھی بند کر دیتا ہے، وہاں سم میں بھی چینج کر دیتا ہے، اور ادھر والے سمجھتا ہے پتہ نہیں مر گیا، پتہ نہیں جہاز کریش ہو گیا، کوئی عطا پتہ نہیں ہے۔ دعا تو یہ کی تھی یہ باہر چلا جائے۔ تو اپنی دعا پر غور کریں، آپ مانگتے کیا ہیں بچوں کے لیے؟ ہاللیلویا۔ God bless you, sir. نبی کہتا ہے سب سے اعلیٰ ہتھیار ہے آپ کے پاس، سب سے اعلیٰ ہتھیار ہے آپ کے پاس۔ اگلے بندے کے پاس موزر ہے، اگلے پاس کلیشن کوپ ہے، اگلے کے پاس توپ ہے، اور اگلے کے پاس 1 منٹ میں 600 گولی نکالنے والی بندوق ہے، لیکن آپ کے پاس کچھ بھی نہیں، خالی ہاتھ ہے۔ اور جو میرے پاس ہے وہ کسی کے پاس نہیں، میرے پاس دعا کا طریقہ کار ہے۔ مرد دعا بن جائیں، مرد خدا بن جائیں، عزیز مرد بن جائیں، خدا کے بیٹے بیٹیاں بن جائیں، ایسی دعا کریں آسمان کھول دیں۔ وہ بچہ بڑا ہوا، اس عورت نے جو خادم بننے کے لیے ایک بچہ مانگا تھا وہ بڑا ہوا، وہ زناکار بن گیا، شرابی بن گیا، حرام کار بن گیا، اعلیٰ درجے کا بغیرت انسان بن گیا۔ بہت زیادہ اس نے غلطیاں کی، گناہ کیے، بہت زناکاریاں کی۔ وہ ماں بڑا روتی کہ خدا اسے معاف کر دے، اسے اپنی خدمت کے لیے چن لو۔ خدا وقت سے پہلے نہیں دیتا، اور خدا وقت کے بعد نہیں دیتا، خدا وقت پر دیتا ہے۔ خدا نہ 9 مہینے کے آگے جا کے ڈلیوری کرتا ہے، نہ 9 مہینے سے پہلے ڈلیوری کرتا ہے، خدا 9 مہینے کے بعد ڈلیوری کرتا ہے، اور اگر پہلے کرتا ہے اس کے سبب بتا دیتا ہے، اگر بعد میں کرتا ہے اس کی وجہ دریافت کر دیتا ہے آپ کے سامنے۔ خدا جب بھی جو بھی کرتا ہے آپ کے فائدے کے لیے، آپ کی سلامتی کے لیے کرتا ہے، خدا کبھی بھی آپ کی بربادی کے لیے کچھ نہیں کرے۔ ہاللیلویا۔ خدا تم پر پہلے دولت لائے گا، پہلے تمہاری دولت ہوگی، پھر تمہیں سزا ملے گی۔ ہاللیلویا۔ خدا نے پہلے اس پر دولت لائی۔ ماں بڑی راست باز تھی، شرمیلی عورت کی طرح راست باز تھی، اس نے دعا کی، اس کا بچہ، غور کریں سارے ادھر، وہ لڑکا زناکار تھا، حرام کار تھا، اور زناکار حرام کار تھا، اور خدا نے اس کے نفس پر ہی ایک پھوڑا پیدا کر دیا تھا، لعنت کا پھوڑا پیدا کر دیا تھا۔ اب پہلے اس کو ٹھیک کر، پھر گناہ کر، چل جا اپنا کام کر۔ خدا کو کیا سمجھا ہے؟ اے انسان، تو خدا کو خدا نہیں سمجھتا، تو خدا کو کوئی اندھا بہرا بت اور چاندی سونے کی دھات کی میٹل کا کوئی بت سمجھتا ہے؟ خدا ہے، نوروں کا رب ہے، نوروں کا باپ ہے، مشکل کی شاہ ہے، اور وہ ایسا پھنسا دیتا ہے تم بچ نہیں سکتے۔ ڈاکٹر تمہیں دیکھ کر کہیں گے اس کو لے جاؤ، میری طرف سے جواب ہے۔ تم خدا کو کچھ نہیں سمجھتے، خدا تمہیں پھر ایسا مارتا ہے، تڑپ کے اپنی زبان سے خود تم موت کو مانگتے ہو، موت۔ مکاشا میں لکھا ہے، اور یہ پہاڑوں سے کہیں گے ہم پر گر پڑو، ہمیں مار ڈالو، لیکن پہاڑ خاموش رہیں گے، نہیں، تم پر خدا کا عذاب آئے گا، کیونکہ تم نے خدا کے خلاف منہ کھولا ہے۔ ہاللیلویا۔ Hallelujah. God اسی bless لیے you, میرے sir. عزیزو، اس عورت نے جب اپنے بچے کی حالت دیکھی، وہ اس پر دعائیں کرتی، بار بار دعائیں کرتی، صبح دوپہر شام دعائیں کرتی، وہ بچہ تڑپتا، بچاؤ 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 بچاؤ۔ ماں کہتی بیٹا کیا ہوا؟ پتہ ماں پتہ نہیں، مجھے بس یہ نظر آ رہا ہے، میں ایک ناؤ میں بیٹھا ہوں، ایک کشتی میں بیٹھا ہوں، اور وہ کشتی چلتی جا رہی ہے، اور آگے کچھ نظر نہیں آ رہا، پانی بھی گہرا ہے اور آگے اندھیرا ہے۔ ہاللیلویا ہاللیلویا۔ کوئی نہ سوئے بنا رہ جائیں گے دور۔
मेरा बेटा कहाँ जा रहा है, क्या नजर आ रहा है? कहता माँ बहुत अंधेरा है, बड़ा डर लग रहा है, पानी के ऊपर मैं तैरता जा रहा हूँ, अकेला ही हूँ, कोई मेरे पास नहीं है, कोई मेरे साथ नहीं है, और बड़ा खौफ, हर तरफ बड़ा खौफ है, पानी के ऊपर मैं अंधेरे के अंदर ही चलता जा रहा हूँ, पता नहीं आगे क्या है, माँ मुझे बचाओ। और माँ रोती, खुदा मुझ पर रहम कर। घुटने टेके माँ ने रो रो के दुआ की, ऐ खुदावंद खुदा, जिस तरह शर्मीली औरत के लिए तेरा लिशा आया था, मेरे लिए तेरा लिशा कब आएगा? अपना लिशा भेज। रो के तो वो औरत दुआ करके तो सो गई। उसकी दुआ में इतनी ताकत थी, इतनी कुव्वत थी, इसी जमीन पर ये औरत थी। ये ना समझना कि मैं हवा के अंदर की ये कोई कहानी सुना रहा हूँ, ये किसी शिप के अंदर ये वाकया हुआ है, ये यहाँ जमीन पर हुआ है। नबी कहता है कि उस औरत ने इतनी आला दुआ की, खुदा को उसने मजबूर कर दिया, और मैं उसने जब दुआ की कि मेरा अलीशा कहाँ है, मेरे बेटे के लिए तेरा अलीशा कब आएगा, खुदा की तरफ से आमीन हो गया, दुआ करके सो गई। खुदा ने अपने नबी को उसकी ख्वाब में दिखा दिया, आमीन, कि देख मेरा अलीशा आ रहा है। ये बाइबल की ये हकीकतें बता रहा हूँ। गॉड ब्लेस यू सर, गॉड ब्लेस यू, आमीन खुदा ने अब उस औरत को बता दिया, ये है तेरा अलीशा। देख इसने ये वाली पैंट पहनी है, ये वाली शर्ट और टाई पहनी है, और ये वाला बैग पहना है, और ये सुबह 7 बजे, सुबह 7:30 तेरे घर पहुंच जाएगा। क्या बात, तेरे घर ये 7:30 बजे सुबह पहुंच जाएगा। और इस तरह वो जहाज उस मुल्क से गुजर रहा था, और जहाज खुदा ने खराब कर दिया। यस, गॉड ब्लेस यू जहाज सर, खराब हो गया। गॉड ब्लेस यू सर। क्योंकि जब जहाज चलते हैं उनकी मेंटेनेंस होती है, ओवरऑल उनकी सर्विस होती है, उसका तेल पानी चेक किया जाता है, हर नुक्स से पाकर टेस्ट किए जाते हैं, मैकेनिक और बड़े बड़े जो मशीनों से उसको चेक करते हैं कि ये ठीक है, शिप ये अपना जहाज उड़ने के लिए तैयार है। वो सब कुछ चेकिंग करने के बावजूद भी जब उस मुल्क से, ये मुल्क है, इस मुल्क से गुजर लगा था, जहाज खराब हो गया, और उन्होंने कहा कि हम इसी मुल्क पर लैंडिंग करेंगे और जल्दी यहाँ लैंड करें। जब उन्होंने पूरी जगह को देखी, वहाँ पर लैंड किया, और जल्दी से उस मुल्क की पुलिस आई, उन्होंने अरेस्ट किया। उन्होंने कहा कि हमारा जहाज खराब हो गया था, इसलिए हम इधर ही उतर गए, हमें जगह मिली। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप हमारे मेहमान हैं। उन्होंने इज्जत का साथ उनको एक होटल में ठहराया। नबी ने कहा मैं तो लेट हो रहा हूँ, तो नबी सुबह उठा, 6 बजे उठा, उसने लेटर लिखा, और देखो उसने कहा कि लेटर एक दिन में पहुँच जाएगा, दूसरे मुल्क लेटर पहुँच जाएगा। उसने कहा उनको पता चल जाएगा मैं लेट हूँ, मेरा जहाज रास्ते में ख़राब हो गया था, तो मैं 1-2 दिन लग जाएगा, ठीक है। तो नबी क्या सुबह उठा, और उसका बैग जो था वो उधर ही रह गया, उसका बैग उसके कमरे में ही रह गया, और उसने लेटर लिखा, लेटर को इन्वेलप में डाला, और जाकर वो जैसे हमारे TCS है, ये सारे कोरियर है, तो वहाँ पर जाकर उसने कोरियर कर दिया बाज़ार में। नबी कहता मैंने बाज़ार में वो लेटर कोरियर कर दिया, और मैं चलता जा रहा हूँ, थोड़ी दूर गया हूँ तो एक आवाज़ आई, मैंने कहा शायद ये जो सामने मेरे ये पुलिस वाला खड़ा है वो मुझे बुला रहा है, तो मैं उसकी देर तरफ हंस पड़ा, अच्छे लग रहे। कहता मैं फिर आगे गया, फिर आवाज़ आई, है कहता मैंने गौर किया ये आवाज़ किसकी है, कहता फिर आवाज़ आई, है भी। मैंने कहा जी खुदावंद मैं हाजिर हूँ, जी खुदावंद मैं हाजिर हूँ। आवाज़ आई, गॉड ब्लेस यू सर, इधर सीधा चलता जा, इसी रास्ते पर सीधा ही चलता जा, चलता जा। कहता खुदावंद 7 बजे की फ्लाइट थी, तो रात की जो ख्वाब थी उसमें 7:30 बजे वो और को मिलना है, खुदा कैसे काम करता। खुदा ने फरमाया चल, सीधा चलता जा, वो चलता गया, और इलाका ख़त्म हो गया, शहर ख़त्म हो गया, आगे जंगल बियाबान शुरू करता। खुदा आवाज़ आई चुप, सीधा चलता चल। ठीक है खुदा, जंगल में चलता जा रहा, कोई पता नहीं कोई खतरनाक जानवर ना खा ले, कौन लेके जा रहा जंगल? आमीन आमीन, गॉड ब्लेस यू सर, आपके साथ हो तो आपको डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि ज़बूर 23 में क्या लिखा है, खुदावंद मेरा छुपाने में कमी ना हो, वो मौत के साए की वादी में से भी मेरे साथ होगा, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा। तो नबी कहता मैं चलता जा रहा हूँ, वो आगे जो जंगल था, जंगल भी क्रॉस कर लिया,
اور جنگل کراس کر لیا تو آگے جا کے کچھ نہ اس غریبوں کی جھونپڑیاں سی آ گئی، ایک چھوٹا سا قصبہ سا آ گیا، دیہات آ گیا، کہتا میں اس میں چلتا جا رہا، آواز آئی چلتا جا چلتا جا، اور وہ عورت دروازہ کھول کے ایک پیر اس طرح باہر نکال کے اس طرح دیکھ رہی ہے، ٹائم تو ہو گیا 7:30 ہونے والے، ایسے دیکھی جا رہی، رات کو خدا نے دکھا دیا تھا صبح 7 بجے کھڑی ہو جی، 7:30 بجے میرا نبی تیرا علیشہ، میرا نبی برادر ابراہیم تیرا علیشہ کے اندر کس ہیرو تھی؟ ایلیا۔ سمجھ گیا میری بات؟ آمین آمین، گاڈ بلیس یو سر۔ اس کے اندر ایلیا کا روح، آمین، اور یہ اس عورت کا علیشہ، آمین، علیشہ کے اندر ایلیا کا روح اور خدا کا روح، دو ہی روح لے کر وہ جنگل بیابان میں جا رہا ہے، خدا کا پاک روح بھی اس کے اندر ہے، ایلیا کا روح بھی اندر ہے۔ اس نے کہا میرے لیے تیرا علیشہ کب آئے گا؟ خدا نے فرمایا کہ صبح 7:30 بجے تک پہنچ جائے گا۔ آمین سر، گاڈ بلیس یو سر، آمین ہاللویہ۔ چلتا جا رہا ہے نبی، چلتا جا رہا ہے، وہ گلی میں گیا تو جیسے وہ عورت نے دیکھا اس نے کہا پینٹ بھی وہی ہے، رات والی جو خدا نے مجھے دکھائی تھی، شرٹ بھی وہی ہے، ٹائی بھی وہی ہے، تو وہ ایسے میں نے کہتی جی پاسٹر جی، تو کہتا بہن ہاں مجھے جانتی ہے، میں پاسٹر ہوں، میں تو پہلی بار گزر رہا ہوں۔ کہتی جی میں آپ ہی کا راستہ دیکھ رہی ہوں۔ کیا بات، تم میرا راستہ دیکھ رہی ہو؟ کہتا ہوں خدا ان تیرا شکر کرتا ہوں، تو نے اس عورت کے پاس مجھے بھیجنا تھا۔ کہتی جی آپ اندر آئے، میں آپ کو سارا بتاتی ہوں۔ کہتی یہ میرا بیٹا ہے اور مرنے کے قریب ہے، یہ پریشانیاں تھی، میں نے اسی سبب سے خدا سے مانگا تھا کہ خدا تیرا خادم بنے، اور یہ دنیا کا عظیم اور گندا زناکار انسان بن گیا، اور خدا نے اس کے نفس پر دیکھو بہت بڑا پھوڑا بنا دیا ہے، اور یہ مرنے والا ہو گیا ہے، تو میں چاہتی ہوں خدا میرے بچے کو معاف کرے۔ اور میں نے رات کو دعا کی کہ جس طرح شنیمی عورت نے دعا کی اور اس کے پاس تیرا علیشہ آیا اور اس کا بیٹا دوبارہ زندہ ہو گیا، میں نے کہا اے خدا میرے لیے تیرا علیشہ کب آئے گا؟ تو مجھے خدا نے یہ تیری پینٹ بھی دکھا دی، تیری شرٹ بھی دکھا دی، تیری ٹائی بھی دکھا دی۔ تو کہتی تیرا بیگ کہاں ہے؟ کہتی پاسٹر تیرا بیگ کہاں ہے؟ میں نے تیرا بیگ بھی اس رنگ کا دیکھا ہے۔ نبی کہتا وہ صبح میں جلدی میں تھا تو بیگ میرے کمرے میں پڑا ہوا، خدا نے بیگ دکھایا تھا مجھے، پاسٹر بیگ کے بغیر اچھا نہیں لگتا، اس کو بیگ بھی دکھایا تھا کہ اس کے اندر بائبل ہوگی، لیکن اس کا ذہن تھا کہ میں جلدی لیٹر پوسٹ کر کے تو جلدی آ کے اپنا بیگ پکڑوں اور وہ ٹیکسی گیس پکڑوں اور جلدی اپنی فلائٹ پہ چلا جاؤں۔ ہاللیلویہ ہاللویہ۔ نبی نے کہا اچھا بیٹھے ماں، جب اس کی ساری کہانی سنی خدا کا شکر ادا کیا کہ خدا تو بڑا عظیم خدا ہے۔ آمین، نبی نے گواہی دی، نبی نے کہا میں بادشاہوں کے گھر گیا، میں بڑے بڑے امیروں اور رئیسوں کے گھر گیا، دنیا کے جو بڑے بڑے بادشاہ ہیں، میں چین، جاپان، روس، امریکہ، افریقہ، لندن گیا، ان کے ساتھ کھانے کھائے، خدا نے مجھے وہاں پر رویا میں بتایا بھیجا ان کو انگلینڈ اور یہ نیوزی لینڈ یہ ملک ہے کینیڈا کا صدر وہ بیمار تھا، اس کے لیے میں نے دعا کی، وہ بحال ہوا۔ آمین آمین، گاڈ بلیس یو سر۔ لوگوں کے گھر گیا، لیکن مجھے دل میں سکون نہیں ملا ان کے ساتھ اتنا اعلیٰ کھانا کھانے کے باوجود بھی، ان کے محلوں کو دیکھ کر بھی کہتا میں اس غریب عورت کے گھر، اس ماں کے گھر میں جب گیا تو سب سے اعلیٰ گھر میں نے یہ پایا۔ کیا بات، کہتا غریب کچا گھر، ہر دوار کے اوپر خدا کا کلام لکھا ہوا، ایک آیت لکھی ہوئی ہے، ایک دوار پر 2 3 آیتیں لکھی ہوئی ہیں۔ مجھے پتا چل گیا یہ ہے حقیقی پینتیکاسٹل، یہ ہے آخری وقت کی عظیم عورت۔ آمین، گاڈ بلیس یو سر، جس نے آمین۔ دعا کی اور اس نے میرے جہاز کو یہاں پر ہی لینڈ کروا دیا۔ آمین۔ ایسے ہوتی ہے دعا، بھردے ادھر کر دے ادھر کر دے ادھر کر دے یہ کر دے تو وہ کر دے، ایسے نہیں خدا دعا سنتا، دعا ہوتی ہے دل سے۔ گاڈ بلیس یو سر، آمین۔ جب آپ دل سے دعا کریں گے نا تو منہ سے ادا کریں گے تو وہ جسم اور روح کی دعا ہوگی، اور جب روح سے دعا کریں گے تو پاک روح سنے گا، جب جسم سے دعا کریں گے تو شیطان نظر کرے گا۔ ہاللیلویہ، کیونکہ روح القدس نے آپ کے اندر روح بھیجا ہے آپ کو زندگی دینے کے لیے، اور جسم اور روح ایک دوسرے کے خلاف ہے،
اور جسم یہ والے کام کہتا ہے کرو، اور آپ کے اندر جو روح ہے وہ کہتی ہے روح قدس کے کام کرو۔ اس طرح یہ جنگ چل رہی ہے آپ دونوں کے، آپ کی جسم اور روح کے درمیان میں۔ ہاللیلویا۔ ہاللیلویا۔ اس لیے ہم جو کرنا نہیں چاہتے وہ کر جاتے ہیں، اور جہاں نہیں پھنسنا وہاں پھنس جاتے ہیں۔ یس۔ ہاللیلویا۔ ہاللیلویا۔ نبی نے کہا ماں دعا کرے۔ جب اس ماں نے دعا کی اپنے بیٹے کے لیے، آنسوں کے ساتھ رو رو کے گھٹنے ٹیک کر دعا کی، نبی کہتا ہے آپ یقین کریں میں خداوند کی گواہی دے رہا ہوں، جب وہ عورت دعا کر رہی تھی اس کی دعا سن کر میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ اتنی پاورفل دعا تھی اس کی، اتنی پاورفل دعا تھی۔ فریاد کیوں کرتا ہے تو کہہ۔ یس سر، آمین۔ وہ کہہ دیتی تھی، اس نے کہہ دیا ہو گیا۔ اس نے دعا کی، اٹھی، آنسو صاف کیے۔ نبی کہتا ہے میں دیکھ رہا ہوں اس عورت کے بارے میں، اس کی دعا سن کر میرے کانوں سے جب اس کی دعا کے الفاظ میرے اندر گئے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، میرے جسم میں ارتاش پیدا، تحریک پیدا ہو گئی، ایک جوش اور ولولہ آ گیا۔ ایک عورت کی دعا ایک نبی سن کر یہ گواہی کس کی دے رہا ہے؟ اس کے اندر روح قدس کا مقدس مسا نظر آ رہا ہے۔ ہاللیلویا۔ دعا کرنا ہر بندے کے بس کا کام نہیں ہے کہ ایسے رٹا لگائی جو اور اگلے بندے کو کچھ اثر ہی نہ۔ آپ دعا کریں اگلے پر رویا ظاہر ہو جائے، آپ دعا کریں اگلا کہے میری بہت درد چلی گئی، آپ دعا کریں وہ کہے جی آمین میں ٹھیک ہوں سر، یہ دیکھیں میں بھاگنا شروع ہو گیا ہوں۔ یہ دعا آپ کی دعا سن کے وہ ٹھیک ہو جائے کیونکہ آپ کے اندر روح قدس ہے۔ آمین۔ ہاللیلویا۔ ہاللیلویا۔ نبی کہتا اس نے عثمان نے دعا کی، وہ اٹھی اور اپنے بیٹے کا سر چوما اور اس کی زندگی کی سلامتی مانگی جو میرے پاس بیٹھ گئی۔ پتہ خدا نے مجھے دکھا دیا، اس کے لیے دعا کر کہ یہ اٹھ کر بیٹھ جائے۔ ہاللیلویا۔ ہاللیلویا۔ اور جو اتنا بڑا پھوڑا تھا وہ کہاں گیا؟ آمین سر، گاڈ بلیس یو۔ آمین سر۔ نظر بھی نہیں آیا، اس میں سے کوئی گند بھی نہیں نکلا، نظر بھی نہیں آیا، گند بھی نہیں نکلا، اتنا موٹا پھوڑا تھا، اور اس کے واش روم والی جگہ پر تھا، اس کی زندگی عذاب میں تھی، تڑپتا تھا، چلاتا تھا، واش روم ٹھیک نہیں کر سکتا تھا۔ نبی نے کہا میں نے ہاتھ بڑھا کے دعا کی، میں دعا کر رہا ہوں، اور جب میں نے آمین کہا تو وہ اٹھ کے بیٹھ گیا۔ آمین۔ کہتا سر میں ٹھیک ہو گیا ہوں، کہتا میں بالکل ٹھیک ہو گیا ہوں۔ نبی نے کہا وہ جو تمہیں کوئی وہاں کا کچھ نظر آ رہا تھا تو وہ دے رہا نہیں، کہتا مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا، میں بالکل ٹھیک ہوں اور میرا زخم بھی ختم ہو گیا ہے۔ ہاللیلویا۔ نبی نے پھر گواہی دی کہ میں کسی اور ملک میں تھا، کافی سال بعد میں کسی اور ملک میں ابھی اسٹاپ پر اترا ہوں، تو یہ خادم بن چکا تھا خدا کا، بڑا عظیم خادم بن چکا تھا، کیونکہ ماں نے کہا تھا میرا خادم میرے گھر پیدا ہوتے رہا۔ تو کہتا اس نے مجھے بچانا اور مجھے دور سے پکار رہا ہے میرا نام لے کر۔ میں نے کہا اس علاقے میں تو مجھے کوئی جانتا نہیں ہے، یہ کون ہے؟ کہتا میں بھی ڈھونڈ رہا ہوں۔ کہتا وہ بھاگ آیا مجھے اپنے گلے لگا کر، تو مجھے کہتا سر مجھے پہچانا؟ نبی کہہ رہا یار مجھے یاد نہیں آ رہا۔ کہتا سر اس ملک میں، سر وہاں پر، سر آپ نے میرے لیے دعا کی تھی، سر میں دنیا کا بڑا گندا انسان تھا، تو میری ماں نے آپ کے لیے دعا کی تو آپ کو خدا نے میرے گھر بھیجا تھا۔ علیشا وہ تم ہو؟ کہتا جی سر میں اتنی دیر سے خدا کی خدمت کر۔ ہاللیلویا۔ خدا بدی سے بھلائی پیدا کرتا ہے اور شیطان بھلائی میں بدی کرواتا ہے۔ ہاللیلویا۔ ہاللیلویا۔ برکت ملی، گاڈ بلیس یو سر، آمین۔ تک بھی یہ پہنچانا۔ گاڈ بلیس یو۔ پہلی آیت کیا فرماتی ہے؟ پس عزیز فرزندوں کی طرح خدا کی مانند بنو۔ اور دنیا تو کہتی ہے، اکثر پادری کہتے ہیں کوئی کامل نہیں ہے، کہتے ہیں نا، سنا ہے نا، بائبل کیا کہہ رہی ہے؟ اکسیو 5 باب پہلی آیت، خدا کی مانند بنو۔ اب یہ تو کاملیے سے بھی آگے ہے، یہ تو ابدیت کا باپ ہے، خدا ابدیت کا باپ ہے، اس میں ناراستی نہیں پائی جاتی، اس میں ذرا بھی تاریکی نہیں ہے۔ اور کلام فرماتا ہے پالوس رسول، غیر قوموں کا رسول، ہمارا پیارا رسول، ہمارا استاد ہمیں سکھاتا ہے، خدا خود فرماتا ہے، خدا نے مجھے فرمایا ان کو یہ بتا دے کہ اے میرے پیارے بیٹوں بیٹیوں میری طرح بن جاؤ، خدا کی طرح بن جاؤ۔ میں دعا کرتا تھا
ہاں جی یہ ایک دونی دونی کیا ہو رہی ہے؟ کیا کر رہی ہے؟ کیا میں کہہ رہا تھا بتایا آپ کو؟ ابھی میں نے کیا کہا؟ تھوڑا سا خدا کا لحاظ رکھو، خدا کا خوف کرو، چلو تھوڑا سائڈ پہ ہو کر بیٹھو۔ ان آتوں کی وجہ سے میرا مسئلہ خدا کا ٹوٹ جائے گا، کیونکہ جب آپ پانا نہیں نہ چاہ رہے ہیں تو پھر وہ دینا بھی نہیں چاہ رہے، تو میرے منہ سے بھی آمین نکلے گا کہ تال کے تلیوں میں جا کے بیٹھ جائے۔ میری بات سمجھ آ رہی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ہاللیلویہ ہاللیلویہ۔ کلام فرماتا ہے خدا کی مانند بنو، خدا بن جاؤ۔ میں اکثر دعا کرتا تھا، خدا میں تیرا شکر گزار ہوں، تو خدا ہے اور تو زمین پر آیا انسان بن، اور تو نے انسانوں کو بچانے کے لیے انسان بن کر اپنی قربانی دی تاکہ ہم تیری طرح خدا بن جائیں۔ آمین تو میری کسی نے کہا یہ آپ اس طرح کی کیوں دعا کرتے ہیں کہ ہم تیری طرح خدا بن جائیں؟ میں نے کہا آپ کو کلام کی اسپیڈ کا بھی نہیں پتا، زیادہ گہری اسٹڈی کیا کرو، جیسے زیادہ اسٹڈی کرو گی کامل کی طرف بڑھو گی، Yes, brother. بڑھو گی تو پھر آمین۔ آمین آمین۔ اب یہ کلام کیا کہہ رہا ہے؟ اے انسان خدا بن جا، کہہ رہا ہے نا؟ یہ کیسے پورا ہوگا؟ کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا بدن روح القدس کا مقدس ہے؟ آمین۔ بس اپنے بدن سے خدا کا جلال ظاہر کرو۔ آمین، آمین۔ God bless you, sir. آمین۔ یہ جلال کیا ہے؟ خدا کا جلال ظاہر کرو۔ آمین۔ جلال کیا ہے؟ موسیٰ نے کہا خدا مجھے اپنا جلال دکھا۔ بالکل۔ یہ وہی جلال ظاہر کرنا ہے۔ آمین۔ خدا میں سے خدا علیحدہ ہوا، خدا نظر نہیں آ رہا تھا، خدا نے اپنے آپ کو جلالی بدن میں ڈالا، جو اپنی باڈی، ٹھیک ہے؟ اور جو موسیٰ کو نظر آیا تھا وہ خدا کا جلالی بدن تھا، Yes, brother. اور وہ جلالی بدن خدا پاک روح خداوند یسوع مسیح تھا، Yes. آمین۔ اور وہی ہر شخص کو مل جاتا ہے جو اس کے یسوع مسیح نام سے ہوتے ہیں۔ آمین آمین آمین۔ God bless you, تم sir. خدا کا مقدس ہو، خدا تم میں بسا ہوا ہے، خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے، بس اپنے بدن سے خدا کا جلال ظاہر کرو۔ جس میں خدا کا روح ہے وہ خدا ہے۔ آمین۔ آمین۔ خدا کا بیٹا خدا ہوتا ہے، انسان Yes, کا بیٹا انسان ہوتا ہے، شیر کا بچہ شیر ہوتا ہے، Yes, brother. شیطان کا بچہ شیطان ہوتا ہے۔ ہم۔ ہمیں پتہ کیسے چلے گا؟ جب چھوٹا سا بچہ کو بڑی بڑی باتیں کرتا کرتے ہمیں کیسے پتا چل گیا؟ اس نے باتیں ایسی کی ہیں، وہ بھی چھوٹا سا ہے اور وہ سیکسی باتیں کر رہا ہے، وہ چھوٹا سا ہے اور وہ چوری ڈکیٹی کی باتیں کر رہا ہے، وہ چھوٹا سا ہے، وہ لوڑے بازی کی باتیں کر رہا ہے، اور یہ ساری باتیں شیطان اس کے اندر کر رہا ہے۔ ایک چھوٹا سا بچہ ہے، بڑا معصوم ہے، ہم اسے بلاتے ہیں وہ بولتا نہیں، ہم اسے چھیڑ خانی کرتے ہیں وہ نہیں کرتا، اور جب کوئی خدا کے بارے میں پوچھتے ہیں وہ فر 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 بولتا ہے، وہ کہتا مجھے تیز زبور بھی آتا ہے، مجھے ہمارے باپ کی دعا بھی آتی ہے، مجھے کلام کی یہ بڑی آیت آتی ہے، مجھے کلام کی یہ آیت آتی ہے، میں سناؤں؟ مجھے کلام کی گواہی بھی آتی ہے، میں سناؤں؟ اب آپ پریشان ہوئی یار یہ کیا ہے، میں نے تو پوچھا بھی نہیں، اس کے اندر خدا کا روح بول رہا ہے۔ آمین آمین۔ جو خدا کے لوگ ہوتے ہیں خدا ان کے اندر ہوتا ہے۔ افسیوں چوتھا باب اور اس کی سم تھنگ کچھ آیت ہے، وہاں پر لکھا ہے ایک ہی خدا ہے، ایک ہی ایمان ہے، ایک ہی بپتسمہ، اور ہم سب کا خدا اور باپ ایک ہی ہے جو سب کے اوپر اور سب کے درمیان اور سب کے اندر۔ جب خدا سب کے اندر آ جائے گا تو سب خدا بن جائیں گے۔ ہاللیلویہ۔ کوئی جانوروں والے کام کرتا ہے کیا کہتے ہیں جانور ہے، تو انسان ہے، تو جانور ہے۔ جانور کیوں کہا؟ اسے جانوروں والا کوئی کام نہیں۔ جب کسی کا گھر تباہ کوئی کر دیتا ہے ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ بڑا شیطان ہے، اس نے گھر تباہ کر دیا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ یہ آپ نے ایسے کیوں کہا؟ کیونکہ شیطان گھروں کو تباہ کرتا ہے، وہ ایک اچھے خاصے میاں بیوی کے درمیان میں آ جاتا ہے، وہ گھر تباہ ہو جاتا ہے۔ ایک کہاوت ہے، وہ لوڈو کھیلتے تھے نا، تین آئے کہتے تین کانے ہوتے ہیں، بڑی نا بات، چلو شغلہ ہی صحیح، مذاق ہی صحیح، لوڈو کھیلتے کہتے تین کانا۔ آپ گیم آگے چلا تو لیں گے، تین آگے کر تو لیں گے، لیکن آپ کو ڈر رہے گا یار یہ تین میں نے لگا دیا آگے، اب یہ آگے جا کے میرا نا یہ پیادہ مر جائے۔ تین کانے ہوتے، دو نہیں ہوتے، 2 11 ہوتے ہیں، آمین۔ ایک اور ایک 11، اور خدا کا کلام فرماتا ہے ایک اور ایک دو نہیں وہ ایک اور ایک۔ خدا کی کوانٹٹی کیا ہے اور کیلکولیشن کیا ہے؟
ایک اور ایک 11 11 نہیں بلکہ ایک اور ایک ایک ہی ہے. آمین. ایک اور ایک دو نہیں، ایک اور ایک ایک ہی ہے. آمین. تم دو نہیں تم ایک ہو. آمین. میاں بیوی دو نہیں، میاں بیوی ایک ہیں. آمین. کیونکہ بنانے والے نے ان کو دو نہیں ان کو ایک کہا. آمین. جب دو کو وہ ایک کہہ رہا ہے تو ہم اس کو دو کیوں کہیں؟ آمین آمین. جب خدا نے دو کو ایک کہہ دیا تو ہم کون ہوتے ہیں اس کی کیلکولیشن کو الٹا سیدھا کرنے والے؟ کیونکہ جب اس کے کلام میں لکھا تم خدا بنو، ہم کہتے ہیں نہیں یہ غلط ہے، یہ اس کی غلط انٹرپریٹیشن ہو گئی ہے، یہ ایسے نہیں ہے خدا کی مانند. خدا کی مانند کا مطلب یہ ہوتا ہے ہم اس کے جیسے کام کریں. تو جب اس کے جیسے کام کریں گے تو خدا ہی ہوں گے. آمین. جو خدا کے کام کرتا ہے وہ خدا ہی ہوتا ہے. اس یہ سن تم مجھے دو سنسار کرتے ہو. ہم نے تمہیں اس لیے سنسار کرنا چاہا تو اپنے آپ کو خدا کا بیٹا کہتا. خدا کے بیٹے کا مطلب ہے خدا، کیونکہ خدا کا بیٹا خدا ہی ہوگا، انسان کا بیٹا انسان ہوگا، شیطان کا بیٹا شیطان ہوگا. اچھا چلو میرے کاموں کے سبب سے میرا یقین کر لو کہ میں خدا ہوں. جو خدا نے کام کیے، آپ کو یاد ہے میں نے بچپن کے وہ جو جنم کندہ تھا اس کی آنکھیں ٹھیک کی اور تم سب نے کیا کہا؟ جب سے دنیا بنی ہے آج تک کسی جنم کے اندھے کی آنکھیں نہیں کھلی. آپ لوگوں نے کہا، آپ نے گواہی دی آج تک نہیں کھولی. تو کس نے کھولی؟ خدا نے کھولی. جسے تم اپنا باپ کہتے ہو وہ میرا خدا ہے. جسے تم اپنا خدا کہتے ہو وہ میرا باپ ہے. وہ میرے اندر رہ کر اپنے سارے کام کرتا ہے. آمین سر آمین. گاڈ بلیس یو. آپ بتاؤ مسیح خدا ہے؟ یس سر آمین. مسیح خدا ہے؟ یس سر آمین. آمین. آمین سر. آمین یا سر. تثلیث کا کوئی دوسرا تیسرا قانون ہے؟ نو سر. مسیح خدا ہے. آمین سر. گاڈ بلیس یو. ہاللیلویہ. ہاللیلویہ. اور جیسا کہ مقدسوں کو مناسب ہے تم میں حرام کاری اور کسی طرح کی ناپاکی یا لالچ کا ذکر تک نہ ہو. جب آپ کے اندر خدا ہوگا تو آپ کے اندر یہ تین باتیں نہیں ہوگی. کون سی؟ اچھا یہ تین باتیں کیوں لکھی ہیں؟ یہ بڑی خاص لکھی ہیں تم میں حرام کاری، کیونکہ سب سے پہلے یہی بات آتی ہے دنیا میں، اور اس کے بعد کیا آتی ہے؟ ناپاکی. اس کے بعد آ جاتا لالچ. لالچ ایسی دولت ہے جتنا بڑھاؤ بڑھتی جائے گی. صرف لالچ بڑھتا ہے، دولت نہیں کبھی بڑھتی. لالچ، آپ نے کسی جگہ پر گئے ہیں، کسی گھر میں گئے ہیں، انہوں نے 2-3 ڈشیں بنائی ہیں. اب پیٹ تو آپ کا چلو 1 کلو کھا لے گا، آدھا کلو کھا لے گا، جتنا پیٹ اتنا ہی کھانا نا. ہم پیٹ بھر کے کھا بھی لیتے ہیں، اب کھایا نہیں جا رہا، لیکن آنکھیں کہہ رہی ہے نہیں وہ میٹھا بھی پڑا ہے جی وہ بھی کھانا ہے. اور وہ میزبان کہہ بھی رہا ہے سر آپ تھوڑا میٹھا بھی لیں. پیٹ کہہ رہا نہیں یار آپ تو پاس بھی نہیں ہو، بیٹھا بھی نہیں جا رہا. اور ہم بیٹھے بھی ایسے ہو گئے، ایسے ہو کے بیٹھ گئے، ایسے ہو کے بیٹھ گئے، اور پھر بھی وہ بندہ کہہ رہا میٹھا کھا لو. دل تو کر رہا ہے، آنکھیں کر رہی ہیں کھا لیں، لیکن ڈالیں گے کہاں؟ پاکٹ میں. کہاں ڈالیں؟ لالچ ہے. پیٹ بھر جاتا ہے، آنکھیں نہیں بھرتی. لیکن جو روحانی ہے ان کی آنکھیں بھر جاتی ہیں. کیسے؟ کہتے بھائی یہ تھوڑا کر دو. آمین ضرورت سر. پڑے گی میں اور لے لوں. تھوڑا کر دو، تھوڑا سا یہ، تھوڑا سا یہ، تھوڑا سا یہ. اپنا بوفے بڑھاؤ، ایک پلیٹ میں اکٹھا کرو اور کھا جاؤ. یہ آپ پر منحصر ہے. آپ نے کسی گھر میں جا کر اس کو ذلیل کرنا ہے یا اس کو عزت دینی ہے. اس نے اتنا کچھ بنایا، کچھ چھپایا تو نہیں. آپ کے سامنے دسترخوان لگا دیا، لے بھائی دعا کریں آپ کے لیے. تو پھر آپ بھی ذرا کھانے پینے کا وہ طریقہ کار رکھیں جو کھانے کا ٹھیک طریقہ. ہاللیلویہ. اگر لالچ کرنا ہے ایک بات میں لالچ کرو. وہ کون سی بات ہے جس میں لالچ کرنا چاہیے؟ کون سی بات ہے جس میں لالچ کرنا چاہیے؟ خدا کا کلام فرماتا ہے سلسلہ کی کتاب میں تو خدا نے اپنے خدا کی عبادت کر وہ روٹی پر برکت ڈالے گا. اس میں لالچ کرو. خدا کی اتنی عبادت کرو، اتنی عبادت کرو، اتنی عبادت کرو، وہ برکت پر برکت، برکت پر برکت، برکت پر برکت دیتا جائے، دیتا جائے. ایسی لالچ کرو. میں دعا کو بن جاؤں، خدا کا ہاتھ مجھ پر ٹھہرا رہے، اس کا پاک فرشتہ میرے ساتھ ساتھ رہے، اس کی حضوری، اس کی معموری، اس کا میرے ساتھ ہونا مجھ پر ظاہر ہوتا رہے. ہاللیلویہ. ہاللیلویہ.
اور نہ بے شرمی اور بیہودہ گوئی اور ٹھٹھا بازی. آگے بات، اگر بڑے بڑے یہ چرچ جب ختم ہوتے ہیں نا تو چرچ کی جو انتظامیہ ہوتی ہے، ڈیکنز، مبشر، چلواہے، استاد، پاسٹر حضرات، یہ سب بیٹھ کے نا آپس میں جوتے مارتے ہیں. یس سر یس، مارتے نا جوتے. ایسے ہی ہے. فیلوشپ کرتے ہیں تو آپس میں بڑے ٹھٹے بازی کرتے ہیں نا. یس سر. یہاں پر بھی شروع ہوئی ہے نا تھوڑی سی. کرتے ہیں نا. کلام کیا فرماتا ہے؟ تم خدا بنو. خدا کسی دوسرے کو ٹھٹے نہیں کرتا. اگر خدا کا روح آپ میں ہے تو آپ اپنی بہن کو ٹھٹے کرو گے، جوتے مارو گے. کلیسیا میں اپنی بہنوں کو جوتے مارو گے. تو وہاں پر گئے ہو کلیسیا میں، ایک بہن نے کپڑے ٹھیک نہیں پہنے، وہ بیمار ہے، پریشان ہے اور غریب ہے، تو اس کے کپڑے ہیں تو آپ ٹھٹے کرو گے؟ آپ کے اندر خدا ہے؟ شیطان ہے. یہ جو بیہودہ گوئی اور ٹھٹھا بازی یہ کرتے ہیں اور وہ بے شرم ہے. آپ بتا، ان کو شرم نہیں آتی، بے شرم ہے. ان کی شرم ان کے اندر سے غائب ہے اور وہ اپنے آپ کو خدا کا خادم سمجھتے ہیں، مقدس سمجھتے ہیں، لیکن وہ شیطان کا مقدس ہے. ہاللیلویا. کیونکہ تم یہ خوب جانتے ہو کہ کسی حرام کار یا ناپاک یا لالچ کی جو بت پرستی کے برابر ہے، مسیح اور خدا کی بادشاہی میں کچھ میراث نہیں. جو بندہ لالچی ہے، تینوں باتیں، لالچی، ناپاکی، حرام کاری کرنے والا، اس کی خدا کی بادشاہی میں کوئی بھی حصہ اور میراث نہیں. جتنی مرضی حرام کاری، جتنے مردی عورتوں کے ساتھ چکر چلاؤ. اچھا یہ آج کل پتہ کیا، یہ مرد جو ہے نا، مرد اس کے اندر ہوتی ہے یہ بری اسپرٹ. ٹھیک ہے. اچھا وہ جب 18-20 سال کا ہوتا ہے نا تب اس طرح کا بغیرت نہیں ہوتا. وہ جو شادی کر لیتا ہے، شادی کے بعد 25-30 سال کا ہو گیا ہے، 1-2 بچے ہو گئے ہیں، اور اس کو چاہیے کہ وہ اور خدا میں مضبوط ہو. اس کے اندر اب آ گئی ڈیول. اور وہ کون سی ہے؟ وہ بے شرم ہے، وہ لالچی ہے، حرام کار ہے، ناپاک ہے. اب وہ بڑی حرام کاری کرتا ہے تو اب نا اپنی بیوی کو بیوی نہیں سمجھتا، اس کو کوڑا سمجھتا. بڑا ویل ڈریس ہو کر نکلے گا ایسے تو بیوی کہے گی ادھر میری طرف ادھر چکر تو کہے گا چل اپنا کام کر، تو کیا ہے، میں تیری طرح تیری جیسی عورتوں کو تو میں منہ نہیں لگاتا، میں دیکھتا نہیں ہوں. اور بابا کے فون، ہیلو کون؟ میں آ رہا ہوں. ہاں بس آدھے گھنٹے میں پہنچ جاؤں گا. نہیں آپ کو نہیں کہہ رہا، میں کیا لے کے آؤں. یہ بیوی کے سامنے حرام کاری ہو رہی ہے. کون ہے اندر؟ ڈیول. جب ڈیول ہوتا ہے تو آپ کا لیول نہیں ہوتا. آمین. یس سر آمین. آپ کا لیول خراب ہو جاتا ہے، آپ حواس سطح پر نہیں رہتے. آپ جس ترازو میں تولے جاتے ہو نا وہ آپ کے مطابق ٹھیک ہوتا ہے، لیکن خدا کے قانون کے مطابق آپ نیچے ہو. اور آپ کو نیچے تب ہونا چاہیے خدا کے کام میں، آپ بھاری ہو، لیکن اب شیطان کے کاموں میں بھاری. آمین. اب ہم دیکھتے ہیں وہ تو خدا کی بادشاہی کے وارث نہیں ہے. ہمارے پاس تو ثبوت ہے کس کا. جو جگدبازی کرتا ہے نا وہ مسیح یسوع کی بادشاہی کے اندر وارث نہیں ہے. سیدھی ساتھ کوئی بھی جوتے مارتا ہے نا پادری ہے، اسے کہہ دیں، وہ آپ کے سامنے والا کرے گا، لو او جناب کلام بھی پڑھیا کرو. اچھا جی کلام میں لکھا خوش رکھو، ہر وقت خوش رہو. وہ خوش رہنا کچھ اور ہوتا ہے اور جوتے مارنا کچھ اور ہوتا ہے. ٹھٹھا بازی بدگوئی کرنا کچھ اور ہوتا ہے. لالچ کچھ اور ہوتی ہے، ناپاکی کچھ اور ہوتی ہے. ہم دوسرے کی بیوی کو بہن بہن کہتے رہے، جب اس کا بندہ تھوڑا ادھر جائے یا بازار جائے اور پیچھے سے اس کی بیوی کو اپنی بیوی بنانے کی باتیں کرے، اس کے ساتھ غلط باتیں کریں، جب اس کا بندہ جائے تو پھر اس کا بھائی بن کے بیٹھ جائے. ڈیول ہے، چھوڑے گا نہیں خدا کبھی. اور اسی دنیا میں آپ پر عذاب آئے گا جسم، کیونکہ جسم میں گناہ کیا تو جسم کی سزا پاؤ گے اور آگے جا کے روح کی سزا بھی. ہاللیلویا. ہاللیلویا. کوئی تم کو بھی فائدہ باتوں سے دھوکہ نہ دے، کیونکہ انہی گناہوں کے سبب سے نافرمانی کے فضلوں پر خدا کا غضب نازل ہوتا ہے. چلو یہاں پر نہ ہم تھوڑا سا مطالعہ کرتے ہیں کیا پرانے عہد نامہ. ہاللیلویا. پہلے ہم ایک بات دیکھیں گے اور وہ بات کیا ہے،
وہ بات پہلا تواریخ اس کا 23واں باب، اور 23ویں باب کے اندر سے کچھ آیات سٹارٹنگ میں کچھ آخر میں پڑھیں گے۔ تواریخ کی پہلی کتاب اس کا 23واں باب، اب پہلی آیت سے، اب داؤد بڈھا اور عمر سیدھا ہو گیا تھا، سو اس نے اپنے بیٹے سلیمان کو اسرائیل کا بادشاہ بنایا، اور اس نے اسرائیل کے سب سرداروں کو، کاہنوں اور لاویوں سمیت اکٹھا کیا، اور 30 برس کے یعنی 30 سال کے اور اس سے زیادہ عمر کے لاوی گنے گئے، اور ان کی گنتی ایک ایک آدمی کو شمار کر کے 38,000 تھی، یعنی کہ 38 30 اور 38,000 تھی۔ کن کی؟ لاویوں کی، سرداروں کی، کاہنوں کی۔ ان میں سے 24,000 خداوند کے گھر کے کام کی نگرانی پر مقرر ہوئے، 6,000 سردار اور منصف تھے، اور 4,000 دربان تھے، اور 4,000 ان سازوں سے خداوند کی تعریف کرتے تھے جن کو میں نے یعنی داؤد نے مداد سرائی کے لیے بنایا تھا۔ داؤد نے کتنے ہزار بنائے تھے، کتنے ساز بنائے تھے؟ جن کو 4,000 لوگ بجاتے رہتے تھے، کتنے ساز بنائے تھے داؤد نے؟ تو 4,000 لوگ کیا کرتے تھے؟ ساز بجانے والے تھے۔ اور یہاں اتنے لوگ ہوتے تالی نہیں مل کے بجاتے، اسی لیے تو ریوائول نہیں آتا، انقلاب نہیں آ رہا آپ کی زندگیوں میں۔ آگے سو جاتے ہو، سو اٹھ کے چلے جاتے ہو، آگے بیٹھ جاتے ہو، مردے کی طرح بیٹھے رہتے ہو، اور پھر اٹھ کے جھاڑ کے کپڑے چلے جاتے ہو، خالی آ جاتے ہو، خالی آ چلے جاتے ہو۔ کوئی زندگی میں مزہ نہیں آ رہا، کوئی روحانیت نہیں ہے، کوئی خدا کی خدائی نظر نہیں آتی۔ کتنے لوگ ساتھ بجاتے ہیں ہیکل میں؟ 4,000 لوگ ہیکل میں ساتھ بجاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ان کی عمر کتنی ہے؟ ہیکل کے اندر جو کام کرنے والے لوگ ہیں، پاسٹر، ڈیکن، مبشر، چرواہے، گانے والے، گانے والیاں، کتنی عمر ہونی چاہیے ان کی؟ 30 سال یا 30 سے تھوڑا سا نیچے لکھا ہے، اور 30 برس کے اور اس سے زیادہ عمر کے لاوی گنے۔ دیکھو نا، 30 سال کا بندہ ہے نا، سمجھدار ہوتا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے میں کام کر رہا ہوں، کس کے لیے کر رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں۔ اب دیکھو، اب اسی باب کے اسی 23ویں باب کے 24ویں لکھا، لاوی کے بیٹے یہی تھے جو اپنے اپنے بھائی خاندانوں کے مطابق تھے، ان کے بھائی خاندانوں کے سردار جیسا وہ نام بنام ایک ایک کر کے گنے گئے یہی ہے۔ وہ 20 برس اور اس سے اوپر کی عمر سے خداوند کے گھر کی خدمت کا کام کرتے۔ لاوی کا کیا مطلب ہے؟ لاوی کا جو قبیلہ تھا وہ کیا کام کرتا ہے؟ خدمت گزاری ہیکل کے اندر ہر ایک کام، جھاڑو سے لے کر دھونے تک، دھونے سے لے کر قربانیاں کاٹنے، بنانے، چڑھانے تک، وہ سارے کام ہیکل کے اندر وہ کرتے ہیں۔ اور ان میں سے کتنی عمر ہونی چاہیے تھی؟ 20 سال اور اس سے اوپر۔ جب 20 سال کا بچہ ہو جاتا ان کا، تو وہ انہیں ہیکل میں کام کرنے پر، کسی بھی کام پر اٹھا سکتے۔ ہاللیلویا۔ اب پیچھے ہم نے جو خدمت گزار ہے خاص، ان کی عمر دیکھ لی 30 سال، اور جب آپ یہی شریعت مسیح یسوع میں دیکھیے تو وہ شریعت کو پورا کرنے آئے۔ تو مسیح یسوع کی کتنی عمر تھی جب اس نے بپتسمہ لیا؟ آمین۔ لوکا کی انجیل میں 30 سال عمر تھی، اور اسی طرح جب یوحنا کی عمر تقریباً 30 سال ہوئی تو خدا کا کلام جنگل کی آواز میں پڑھا۔ کتنی عمر ہونی چاہیے؟ اور یہ ہے خدمت گزاری کی عمر۔ اور ہیکل کے اندر مختلف کاموں کے اندر کام کرنے کے لیے کتنی عمر ہونی چاہیے؟ 20-25 سال۔ آمین۔ کیا آہستہ آہستہ یہ کاموں کو سمجھے، روحانی کو سمجھے۔ جب 30 سال تک وہ خدمت کرے گا تو خدا اس پر نظر کرے گا، اس کو روح کو ملے گا، اور یہ خدا کے کام دلائے گا۔ کیونکہ داؤد نے کہا کہ خداوند اسرائیل کے خدا نے اپنے لوگوں کو آرام دیا ہے، اور وہ اب تک یروشلم میں سپرد کرے گا، اور لاویوں کو بھی مسکن اور اس کی خدمت کے سب ضرور کو پھر کبھی اٹھانا نہ پڑے گا، کیونکہ داؤد کی پچھلی باتوں کے موافق بنی لاوی جو 20 برس اور اس سے زیادہ عمر کے تھے گنے گئے، کیونکہ ان کا کام یہ تھا کہ خداوند کے گھر کی خدمت کے وقت صحنوں اور کوٹڑیوں میں اور سب مقدس چیزوں کے پاک کرنے میں، یعنی خدا کے گھر کی خدمت کے کام میں بنی ہارون کی مدد کریں۔ بنی بیٹے
हारून के बाद जो नस्ल दर नस्ल हारून के बेटे जो सरदार काहिन होंगे, जो सबसे बड़े खादम होंगे और जो कुर्बानियाँ चढ़ाएंगे, कुफारा की खिदमत करेंगे, हैकल के अंदर तीसरे पाक तरीन मुकाम के अंदर सिर्फ और सिर्फ हारून, और उसके बाद उसके बेटे और उसके बाद उनके बेटे, सिर्फ वो तीसरे मुकाम के अंदर जा सकते हैं शिफायत करने के लिए, कुफारा करने। आमीन। इसलिए उनकी खिदमत गुजारी के अंदर जो खुदा के घर में हैं, और आखिरी आयत है, और खुदा के घर की खिदमत को अंजाम देने के लिए खैमा जुतमा की हिफाजत और मकदस की निगरानी और अपने भाई बनी हरूम की अकायद करें। जितने भी लोग हैं, ये जो सबसे बड़ा पादरी है उसकी फरमा बरदारी करें। और इधर लोग पादरी की कोई इज्जत नहीं करते, कोई फरमा बरदारी नहीं करते, अपनी 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 मर्जी करते हैं, तो इसीलिए फिर बरकत नहीं मिलती। जो खुदा के खादम को खादम नहीं समझता और दिल में बुड़बड़ाता रहता है, वो फिर खुदा से या बरकत लेता है या लानत, क्योंकि ये खुदा का काम है। ये किन के लिए है? खिदमत गुजारों के लिए, शिगिर्दों के लिए। अब हम चलते हैं खिदमत गुजारों की तरफ। अनुमान क्या था? अनुमान क्या था? गुनाह, गलती और मौत। गलती, गुनाह और मौत। अब ये तीनों चीज़ें, एक औरत की मिसाल जो बाइबल के अंदर लिखी है, बाइबल के अंदर लिखी है कि जब कोई औरत ज़ना करती है, उसने गलती की, ज़ना किया, गुनाह किया, और गुनाह पलता है, जिस तरह हमल बढ़ता है पेट में, गुनाह पलता है, और जब गुनाह पलता है और जब पेट में बच्चा बढ़ता है तो वो वक्त के मुताबिक पेट से बाहर आता है, दुनिया में आ जाता है, और उसको कुछ छुपा नहीं सकता पेट को। इसी तरह जब वो गुनाह करता है, गुनाह बढ़ता है और इतना बढ़ जाता है, सब पर जाहिर हो जाता है, और एक दिन आखिर में फिर जब वो दुनिया में आ गया तो एक गुनाह करने वाला दुनिया से चला। आमीन। जो गुनाह का बच्चा पैदा होता है गुनहगारी की ज़िंदगी में, वो पेट बढ़ाकर जाहिर कर देता कि मैं गुनाह बढ़ रहा हूँ, और वो दुनिया में आता कहता मैं हराम का हूँ। और एक हराम का जब इस तरह गुनाह करता रहता है तो वो दुनिया से चला जाता है, उसकी मौत वाक़या हो जाती है। हमारा अनुमान क्या है? गलती, गुनाह और मौत। अब हम देखते हैं, अलीशा का एक शागिर्द था, अलीशा का एक शागिर्द था, क्या नाम था उसका? ऊंची आवाज से, हाँ जी, और कोई? हालेलुया। सलातीन की दूसरी किताब, सारे परेशान है, पासा ने हवाला नहीं पढ़ा और हवाला बोलना शुरू कर दिया। सलातीन की दूसरी किताब और उसका 5वां बाब और उसकी 20वीं आयत से, लेकिन उस मर्द खुदा अलीशा ने खादम, हजाजी नहीं जहाजी, जीम ये है अली दे जहाजी, लेकिन उस मर्द खुदा अलीशा के खादम जहाजी ने सोचा कि मेरे आका ने अरामी नुमान को यूं जाने दिया कि जो कुछ वो लाया था उससे ना लिया, सो खुदावन की हयात की कसम मैं उसके पीछे दौड़ जाऊंगा और उससे कुछ ना कुछ लूंगा। क्या आई उसके अंदर? लालच। और वो अपने आप को क्या कह रहा था? मैं खुदा का मकदस हूँ। नबी का शागिर्द था, नबी का मसा उस पर था, और उसने आतिशी रथों को भी देखा था कि जो अरामी दल बांध कर आए थे उनकी फौजें कितनी थी। और जब वो परेशान हुआ तो उस्ताद ने खुदा का दुआ किया है, खुदावन जहाजी की आंखें खोल। और जब खुदा ने उसकी आंखें खोली तो नबी ने कहा आंखें उठाकर पहाड़ों की चोटियों पर नजर कर। जब उसने इस तरह आंखें उठा के पहाड़ों की चोटियों पर नजर की, आसमानी लश्कर पहाड़ की चोटियों पर बैठे हुए, आसमानी लश्कर आतिशी रथों पर। तो आप लोगों के साथ ना खुदा के फरिश्ते होते हैं। जब आप गुनाह नहीं ना करते, सच्चाई पर कायम रहते हैं, तो खुदा का फरिश्ता आपके साथ होता है। आपकी हर तरह से हिफाजत, आपकी बीवी की, बेटी की, आपकी बहन की, माँ की हिफाजत करता है। कोई उन्हें गुनाह के लिए छू नहीं सकता। खुदा उनके हाथ तोड़ देगा, मार डालेगा, क्योंकि खुदा अपने कलाम को
آمین خدا نے فرمایا تو میرے کلام پر عمل کر، میں تیرے گھر پر نہیں۔ ہاللیلویہ۔ ہاللیلویہ۔ جہازی کے دل میں شیطان نے غلط باتیں ڈال دی، اور اتنا کچھ لے کے رستان میں کچھ بھی نہیں دیا، جا یار تو بھاگ کے جا، اور راستے میں نہ تو لے کے نہ تو وہاں سے نکلو گے۔ اب جہازی کے اندر شیطان کیسے بول رہا ہے، اب غور سے سنیے۔ سو جہازی نعمان کے پیچھے چلا، جب نعمان نے دیکھا کہ کوئی اس کے پیچھے دوڑا آ رہا ہے تو وہ اس سے ملنے کو رتھ پر سے اترا اور کہا خیر تو ہے؟ اس نے کہا سب خیر ہے، میرے آقا نے مجھے یہ کہنے کو بھیجا ہے کہ دیکھ انبیاء زادوں میں سے ابھی 2 جوان افرایم کے کوہستانی ملک سے میرے پاس آ گئے ہیں، سو ذرا 1 کنتار چاندی اور 2 جوڑے کپڑے ان کے لیے دے دے۔ نعمان نے کہا خوشی سے 2 کنتار لے، اور وہ اس سے مسجد ہوا، اور اس نے 2 کنتار چاندی 2 تھیلیوں میں باندھی اور 2 جوڑے کپڑے سمیت ان کو اپنے 2 نوکروں پر لادا، اور وہ ان کو لے کر اس کے آگے آگے چلے، اور اس نے ٹیلے پر پہنچ کر ان کے ہاتھ سے ان کو لے لیا اور گھر میں رکھ دیا اور ان مردوں کو رخصت کیا۔ سو وہ چلے گئے، لیکن آپ اندر جا کر اپنے آقا کے دور کھڑا ہو گیا۔ سب کچھ اپنے گھر میں حرام کاری، وہ گندگی کا سامان اکٹھا کر کے نبی نے کہا خدا کی یاد کی قسم سب کچھ واپس لے جا، ایک چیز بھی تجھ سے نہیں لوں گا۔ کہیں کپڑے ملک میں جا کر یہ نہ کہے میں سونا چاندی دے کر اسرائیل کے خدا سے شفا لے کر آیا ہوں۔ اس کے نوکر کے اندر شیطان سما گیا، نوکر نے جلدی جلدی ان کے پیچھے گیا، کہتا ساجی میں تیرا گھر میں جا کے ذرا اپنے کھانے پکانے کا سامان دے کے ابھی آیا۔ جب وہ کام سارا کرا کے واپس استاد کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا، اب استاد تھا نا اندر، تو اب استاد نکل گیا، اب ڈر رہا ہے کیا کروں کیا کروں۔ وہ تو نبی ہے، خدا اس کو جب آنے والے زمانے وقت بتا دیتا ہے تو تیرے بارے میں نہیں بتائے گا جہازی۔ اور یہ خدا کے نبی نے اس سے پوچھا، اس نے کہا تیرا خادم تو کہیں نہیں گیا تھا؟ ہاں تھوڑا سا، لیکن آپ اندر جا کر اپنے آقا کے حضور کھڑا ہو گیا۔ علیشا نے اس سے کہا جہازی تو کہاں سے آ رہا ہے؟ اس نے کہا تیرا خادم تو کہیں نہیں گیا تھا۔ جب اب ایک جھوٹ بولتے ہیں، 2 بولتے ہیں، 3 بولتے ہیں، پھر 100 بولتے ہیں، پھر 200 300 400 بولتے ہیں، پھر آپ شیطان بن جائیں۔ جو بندہ جھوٹ بولتا ہے کبھی سوچے بھی نہ کہ خدا اس کے ساتھ کام کرے گا، خدا جھوٹوں کو پسند نہیں کرتا۔ اب یہ جھوٹ بول رہا ہے، اب نبی سچ بولتا ہے، یہ جھوٹ بولتا ہے، دونوں میں سے 2 خدا تو نہیں نہ ہو سکتے، دونوں کے اندر ایک کے اندر خدا ہے، ایک کے اندر شیطان ہے۔ ہاللیلویہ ہاللیلویہ۔ اس نے کہا تیرا خادم تو کہیں نہیں گیا تھا۔ اس نے اس سے کہا کیا میرا دل اس وقت تیرے ساتھ نہ تھا جب وہ شخص تجھ سے ملنے کو اپنے رتھ پر سے لوٹا؟ یس سر۔ نبی کیا کہتا ہے؟ غور سے سننا۔ نبی نے اس سے کہا، یعنی اس نے اس سے کہا کیا میرا دل اس وقت تیرے ساتھ نہ تھا؟ شاگردوں کے دل میں استاد رہتے ہیں۔ آمین۔ God bless you, sir. استاد رہتے ہیں، جہاں God جہاں bless you, شاگرد sir. جاتے ہیں استادوں کو پتا ہوتا ہے۔ Amen, sir. God استاد bless. پوچھتے ہیں ہاں جی کیا کر رہے ہو؟ سر کچھ نہیں سر، سب ٹھیک ہے سر، کوئی بات نہیں، آپ کی دعائیں ہیں۔ ہاں جی غلط بول رہے ہو آپ، ٹھیک نہیں چل رہے، یہ دیکھ لو سادی شاگردی، جھوٹ، گناہ، موت اس طرح واقع ہوتی ہے۔ کیا اس وقت میرا دل تیرے ساتھ نہ تھا جب وہ شخص تجھ سے ملنے کو اپنے رتھ پر سے لوٹا؟ کیا روپے لینے اور پوشاک اور زیتون کے باغوں اور داغستانوں اور بھیڑوں اور بیلوں اور غلاموں اور لوڈیوں کو کے لینے کا یہ وقت ہے؟ اس لیے نعمان کا کوڑ تجھے اور تیری نسل کو سدا لگا رہے گا۔ تو میرے شاگردوں کا جھوٹ بولتا ہے، میں نے خدا کی قسم کھائی تھی ایک چیز بھی نہیں لوں گا، تو نے میرے خدا کے خلاف کام کیا، تو واپس اس کے پاس گیا، تو نے اس سے یہ چیزیں لی، اور تو گھر رکھ کر آ کر مجھے کہتا ہے کہ میں کیا ہی نہیں۔ یس۔ شیطان نے تجھے مروا دیا۔ اب جو کوڑ وہ پانی کے اندر کوڑ بہ گیا تھا، آپ سب جانتے ہیں اس واقعہ کو۔ اب گھنٹہ 1.5 2 3 گھنٹے ہو گئے ہیں، 4 گھنٹے ہو گئے ہیں، 2 گھنٹے لگا لو یا گھنٹہ لگا لو، گھنٹہ ہو گیا ہے۔
وہ پانی کے اندر 7 گوتے لگائے نعمان نے، اس کا کوڑ چلا گیا، کوڑ کتنی دور بہ گیا پانی میں، بہ گیا نا۔ نبی نے اس کوڑ کو کہاں سے واپس بلایا؟ نبی نے اس کوڑ کو کہاں سے واپس بلایا؟ وہ پانی میں بہ کر کہاں دریاؤں میں سمندروں تک چلا گیا ہوگا۔ نبی نے کہا وہ والا کوڑ جو 7 گوتے مار کر نعمان کے جسم سے نکل گیا، وہ کوڑ ادھر آ اور میرے شیر جہازی کو لگ جا، اور اس کے بعد اس کی نسل کو لگا رہے، جب تک اس کی نسل زمین پر رہے کوڑی پیدا ہوں گے، کوڑی پیدا ہوں گی، ماں کے پیٹ سے کوڑی پیدا ہوں گے، اور کوئی تیرے کوڑ کو ٹھیک نہیں کر سکے گا، کیونکہ خدا کی طرف سے کوڑ ہے، خدا کوڑ ٹھیک کرتا ہے، خدا کوڑ لگا بھی دیتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ سو وہ برس سفید کوڑی ہو کر اس کے سامنے سے چلا گیا۔ ہاللیلویہ۔ کیسا کوڑ لگ گیا؟ برس سا سفید، جسے پھل بیری کہتے ہیں، گلیری۔ میری بات سمجھ آئی؟ یس سر، گاڈ بلیس یو۔ اتھے عملہ دے ہونے نے نہ بیڑے، کسے نہیں تیری بات کچھ نہیں۔ کون ہے تو؟ کس کلیسیا کا ہے؟ کیا طلع کا ہے؟ بچ جائے گا، زیادہ مار پڑے گی۔ آمین۔ آرتھوڈاکس کا ہے، یہوہ وٹنس کا ہے، اونلی جیزس کا ہے، خدا کا تو نہیں ہے نا؟ چلو پھر شیطان کی طرف، وہاں پر یہ پوچھا جائے گا کیا تو نے یسوع مسیح کے نام کا بپتسمہ لیا؟ آمین سر۔ لیا۔ وہ دیکھ رہے ہیں سارا چٹا بٹا، آپ کی کتاب اس کے پاس ہے، یس سر۔ وہ لکھا اپنی یسوع کا بپتسمہ نہیں لیا، آپ نے انکار کیا 6 بار 10 بار، ساری زندگی انکار کیے کہ بپتسمہ ٹھیک نہیں ہے، جو میرا پادری کہتا ہے وہ ٹھیک ہے۔ ارے پادری کا یہ نام ہے، ہاں اس نے تمہیں کہا تھا یہ بپتسمہ غلط ہے، اس نے خدا کے کلام کو غلط کہا، تو نے اس کی بات پر آمین کہا، تیرا پادری بھی مار کھائے گا، تو بھی مار کھائے گا۔ یہ جو زیادہ استاد بنتے ہیں خدا کے کلام کے خلاف بولتے ہیں، بہت مار کھائیں گے۔ آمین۔ خدا کے سامنے کوئی کسی کا طرفدار نہیں ہے۔ یس سر، میری گاڈ بات بلیس مت مانے، Amen. میری بات مت مانے، Amen, sir. God بھائی bless کی you. بات مت مانے، میری بات مت مانو، خدا یسوع کی بات مانو، جو میں کلام پڑھ کے سناتا ہوں وہ آمین کر لو۔ آمین سر، گاڈ بلیس یو۔ کوئی آمین سر۔ کلیسیا نہیں بچائے گی، کوئی آپ کی دہشت نہیں بچائے گی، کوئی پیسہ دولت شہرت نہیں بچائے گی، کوئی آپ کو بینک بیلنس نہیں بچائے گا، صرف یہ خدا کا کلام بچائے گا۔ آمین۔ جہازی نے جو اپنے بچوں کے لیے کام کیا اسے بچا گیا، وہ 2 قطار چاندی کیا کرے گی، 2 جوڑے کپڑے کیا کریں گی، وہ کفن بنا کے لے گیا واپس۔ جتنا دیا سرکار نے اسی پر قناعت کرو، اس سے زیادہ مانگ کر شرمندہ نہ ہو۔ ہاللیلویہ۔ ہاللیلویہ۔ وہ مانگنے والوں کو شرمندہ نہیں کرتا۔ یس سر، گاڈ بلیس یو۔ یہ آمین۔ کون تھا؟ شاگرد تھا۔ ہم نے خدمت گزاری کے بارے میں پڑھ رہے ہیں نا کہ خدمت گزاری میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، پتہ نہیں چلتا۔ کلام مقدس فرماتا ہے جو نیکی میں کرنے کا ارادہ کرتا ہوں وہ تو میرے سے ہو نہیں پاتی، جس گناہ کا ارادہ نہیں کرتا وہ تو میں کر لیتا ہوں۔ اسی طرح جہازی سے ہو گیا، ہمیں خدمت گزاری میں نعمتیں تو پا لیتے ہیں، نعمتوں کا استعمال نہیں کرتے۔ نعمت کا استعمال پتہ کیا ہے؟ خداوند پاک کے لیے بابرکت ماحول تیار کرنا، اور ہم روح قدس کی جگہ پر کھڑے ہی ہو جاتے ہیں۔ میں کروں گا آج ہر بیماری کا مقابلہ، ہر اپنا ابلیس کا مقابلہ میں خود ہی کروں گا۔ ہم نے صرف ماحول تیار کرنا ہے خدا پاک روح کے لیے۔ جب ماحول تیار کر لیا تو پھر ہم نے کہنا خدا مطلب میں گھٹوں اور تو بڑھے، آمین۔ میں God پیچھے bless you, sir. جی آپ آگے، میں آپ کے پیچھے آمین کروں گا۔ آمین۔ بھائی کھڑا ہو جا، خدا یسوع سے آپ کو شفا دیتا ہے، میں تو نہیں شفا دیتا ہے، خدا یسوع سے دیتا ہے۔ آمین۔ ہاللیلویہ۔ اس لیے آپ پیچھے خدا یسوع مسیح کو آگے کریں۔ یہ ایسا کام ہوتا ہے لوگ اپنی نعمتوں سے غلط فائدہ اٹھا کر نعمت بھی جاتی ہے اور اپنا گھر بھی برباد کر دیتے ہیں، زندگی بھی داؤ کا لگا دیتے ہیں۔ اسی طرح کا یہ شاگرد تھا، اور اس طرح کے جہاں جہاں بھی شاگرد ہے وہ جلدی کیا ہو جاتا ہے، اور وہ نبی کے سامنے سے چلا گیا، وہ پھر اپنی سزا پاتے ہیں، ساری زندگی بیماریوں لے کر چلے جاتے ہیں، اور ان کی بیماریوں پر کوئی دعا اثر نہیں کرتی۔ وہ جس پادری کے پاس بھی جا کر دعا کروائیں گے نا، پادری ایک بار دعا کر کے 2 بار کا 3ری 4تھی بار خدا اس کے دل میں ڈال دے گا یہ میری طرف سے گناہ ہے، اس پر میں نے یہ بلا بھیجی۔
तो तू इससे किनारा कर। तो पादरी भी कहता हाँ ठीक है मैंने दुआ की, बस आप दुआ करें, मसाला तेल लगाएं और बस ठीक है अपने घर में बात करें, उधर ही रहे, मेरी बात नहीं है। मेरी बात समझे? आप अपने आप को ना खुदा के कलाम की तरफ ले आओ, फिर ना कहना ये खुदा ने हमें माफ नहीं किया। जी सर आमीन। चले और थोड़ा सा पीछे जाओ। हालेलुया 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 तेरा हबार की किताब और उसका 10वां बाब। हबार की किताब उसका 10वां बाब और उसकी पहली आयत से लेकर 5वीं आयत तक। और नदब और अबीहू ने जो हारून के बेटे थे अपने अपने बकूरदान को लेकर उनमें आग भरी और उस पर ओपरी आग जिसका हुक्म खुदावन ने उनको नहीं दिया था। खुदावन के हजूर गुदरानी और खुदावन के हजूर से आग निकली और उन दोनों को खा गई और वो खुदावन के हजूर मर गए। तब मूसा ने हारून से कहा ये वही बात है जो खुदावन ने कही थी कि जो मेरे नज़दीक आए जरूर है कि वो मुझे मुकद्दस जाने और सब लोगों के आगे मेरी तमजीद करें। और हारून चुप रहा। फिर मूसा ने मिसाइल और अलसुफन को जो हारून के चचा उज़ीएल के बेटे थे बुलाकर उनसे कहा नज़दीक आओ और अपने भाइयों को मकदिस के सामने से उठाकर लश्करगाह के बाहर ले जाओ। बस वो नज़दीक गए और उन्हें उनके कुर्तों समेत उठाकर मूसा के हुक्म के मुताबिक लश्करगाह के बाहर ले गए। आमीन हालेलुया। ये क्या हुआ? कलीसिया में जिन कामों को करने का खुदा का कलाम आपको मना करता है, खिदमत गुजारों, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जितने भी खिदमत गुजार हैं, 5 खिदमतों वाले, नबी, सुन, मुबश्शिर, चुवाहे, उस्ताद, ये सब, और फिर डीकन, मुबश्शिर और सफाई सुथराई करने वाले, मुबश्शिराना खिदमत करने वाले और लोगों के मुंतज़म और जो इंतज़ामात सारे करते हैं कलीसिया, वो सारे लोग जो नेमतें बरकतें पाकर खुदा की खिदमत करते हैं, उनसे खुदा का कलाम फरमाता है कि जिन कामों का करने का इख्तियार खुदा के खादम ने आपको दिया है बस वो करें। ये ना करें यार मैं ये कर सकता हूँ, पायसा ने मुझे ये क्यों नहीं दिया, ऐसी बातें बुते ना करो। जो आपको दिया वो करो, वो तो कर नहीं सकते, तो जो नहीं कर सकते वो करे, मैं कर लूँगा। कलाम फरमाता थोड़े में जानदार रहो। आप एक बाल्टी उठा नहीं सकते, आप कहते मैं 3 उठाऊंगा, कैसे? कहते सर पर भी रखूंगा, एक इधर उठाऊंगा, एक इधर उठाऊंगा, फिर चलते हुए मैं जाकर गिर जाऊंगा, 3 बाल्टियां दाया कर दूंगा। आप चाइना के किंग फू नहीं है। चाइना के किंग फू पता क्या करते हैं? जब ब्लैक बेल्ट आखिरी स्टेज होती है तो उस्ताद कहता है अब इस स्टेज पर आ जाओ, यहाँ पर इस तरह, यहाँ पर ही रहना है। और वो कहता है दूसरे को 3 कप लेके आ, 4 कप, 1 2 3 5 कप लेके आ। वो क्या करता है? 1 कप खाली इधर रखता है और 1 कप इधर रखता है, 1 इधर रखता है और उनके अंदर गर्म तपता हुआ पानी डाल देता है। आपने इधर ही रहना है जब तक पानी ठंडा नहीं हो जाता। अगर आप हिले तो गर्मा गर्म पानी आपके ऊपर, सर वाला भी पानी सर लाया आपके सर में गिरा, पागल हो जाए, कुछ भी हो, बड़ा गर्म पानी होता है। यह आपकी स्टेज होती है। आपने ऐसे किया तो इधर ही बुत बन गया बस। उस्ताद आपका आप पर हंसेगा, आपको हंसाएगा, आपको ऐसी ऐसी बातें करेगा कि आप उठें तो सर यस सर यस सर, आपने उधर ही रहना है। ये बाइबल है। वो तो पानी था, आपको थोड़ा सा जलाएगा, लेकिन यहाँ तो खुदा कोड़ लगा देता है, वो सारी नस्लों तक नहीं जाएगा। खिदमत बड़ी आसान है। आसान है? बड़ी आसान है। आसान तो है, जो खुदा कहता बस वो करो। ना बड़ी आसान है ना। पुलिस की क्या ना मानो, पुलिस कह रहा है कि वो जो आपकी कलीसिया में नई लड़की है ही ना, जरा वो आपकी तरफ बड़ी लेने में आती है, जरा देखो, जरा तुम उसकी तरफ देख तो सही। अगले तो आपने
टशन वचन मार के गए हैं, जानबूझ के उस बहन की तरफ लीड करते करते आपने इब्लीस की बात मान ली, आप पर कोड लग गया, आज ही आप कोड़ी होके जाएंगे और ये कोड आपसे नहीं उतरेगा। क्यों? आपने अपनी खूबसूरती का गलत इस्तेमाल किया, और सबसे पहले आपकी खूबसूरती पर खुदा दाग लगा देगा। फिर आप सारी क्रीमें आजमा लेना, सारी क्रीमें, सारे फार्मूले, यूनानी और लातीनी और जो भी अमेरिकी अफ्रीकी सारी क्रीमें लगा के देख लेना, आपके मुंह से कोड नहीं जाएगा। यीशु मसीह ने कोड लगा दिया। आपने अपनी खूबसूरती को गलत इस्तेमाल किया। आप क्योंकि आप खादम की जगह पर खड़े हो, और खादम के अंदर खुदा होता है, और वो आपकी अगर बूढ़ी है, जवान है, छोटी या बड़ी है, आपकी बेटी है, और आप कैसे बाप हैं और अपनी ही बहन को, बेटी को छेड़ लें, तो फिर आप पर खुदा की अदालत तो आएगी ना। यस सर। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसी तरह ये बेवकूफ थे, हारून के बच्चे थे, बड़ा फखर था, बड़ा गरूर था, और हम अंदर जाकर चर्च में जो मर्जी कर सकते हैं, और हमारा बाप पहला सरदार काहिन है, और हमको छोटी मोटी हस्ती हैं। खुदा ने खुद नाम लेकर बुलाया, हारून तेरा भाई सरदार काहिन होगा, और उसका मामा आला, और उसका जुबा आला, उसके कपड़े आला, उसका चलना आना जाना बाइबल की हर तरीक से, हर तारीख से वो आला है। खुदा ने उसको रुतबा मर्तबा इसराइल में सबसे आला बख्शा है, और हम उसके फरजंद हैं। हमें कौन रोकेगा बाइबल के मुताबिक अंदर जाने से? हम अंदर बाइबल के मुताबिक अंदर जाएं, कलीसिया के अंदर जाएं, कलीसिया की बेटियों को छेड़ें, जो मर्जी करें, हमें कौन रोकेगा? जब उनको हुक्म नहीं हुआ, तू उसका बेटा है, पादरी तो नहीं है ना, जब खुदा ने तुझे हुक्म ही नहीं किया कि अंदर आ, ये आग जला, अब चर्च भी नहीं लगा, कोई कुर्बानी का वक्त भी नहीं है, तू मुंह खा के अंदर गया, कहता आओ हम आग जलाएं, खुदा आपसे बरकत ले, अपनी तरफ से ठीक काम कर रहे हैं। तो जितने भी ये गलतियां करते हैं, ये अपनी तरफ से ठीक करते हैं, और ये नदब और अबी हुआ है, ये अपनी तरफ से बिल्कुल ठीक करते हैं, लेकिन खुदा की तरफ से गलत हो जाता है। खुदा ने नहीं कहा कि आप इस तरह करें। और जब ये अंदर गए, इन्होंने अपने बखूर दान को लेकर उनमें आग भरी, और उस पर और ऊपरी आग जिसका हुक्म खुदावंद ने उनको नहीं दिया था। तो ऊपरी आग जब उन्होंने भरी, तो वहां अंदर से जो खुदा की हजूरी ममूरी थी, लिखा, और खुदा के हजूर से आग निकली। ये खुदा का हजूर कहाँ पर था? खुदा का हजूर कहाँ पर था? क्या कोई बताएगा जी? मैं एक बार पढ़ता हूँ, गौर से सुनिए। और नदब और अबीहू ने, जो हारून के बेटे थे, अपने अपने बखूर दान को लेकर उनमें आग भरी, और उस पर और ऊपरी आग जिसका हुक्म खुदावंद ने उनको नहीं दिया था। खुदावंद के हजूर गुजरानी, और खुदावंद के हजूर से आग निकली और उन दोनों को खा गई, और वो खुदावंद के हजूर मर गए। ये है तीसरा मुकाम। मुकाम आपने ठीक कहा, आमीन। अगली बात, आग कहाँ से निकली, मैं वो बताने लगा। ये है तीसरा मुकाम, जिसके अंदर पर्दा है, और उस पर्दे के पीछे खुदा रहता है, और एक आम दरख्त, कीकर का दरख्त, जिसकी पीली फलियां हैं, कीकर के दरख्त का एक संदूक बना है, जो अहद का संदूक है, जिसके अंदर खुदा का कलाम है, जो 10 हुक्म थे, 5 और 5। हमारे पास भी 10 हुक्म है, पुराना तनामा, नया तनामा, 5 ये और 5 ये, और 5 फजल का दर्द है। पुराना तनामा में भी फजल है, नया तनामा में भी फजल है, ये दोनों मिलकर ये फजल ही बन जाता है। हालेलुया, हालेलुया। ये कलाम मुकद्दस जो इतनी गहरी किताबें हैं, ये 10 हुक्मों के अंदर इनका मजमूआ है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो ये 10 हुक्म की तख्तियां थी उस संदूक के अंदर, और उसके ऊपर 2 करोबी थे, 2 करोबी थे, और कलाम के अंदर खुदा रहता है, और कलाम खुदा है, खुदा रूह है, खुदा पाक रूह है, खुदा बसम करने वाली आग है, खुदा उस डब्बे के अंदर। आमीन। खुदा उस संदूक के अंदर था, डब्बे के अंदर। यस ब्रदर। और वो सोने से मुंडा होगा, यानी कि जैसे ये लकड़ी है ना, इसके ऊपर मैं सोना चढ़ा दूं ऐसे, और आप जब आके देखेंगे ये सोने का बना है, तो सोना ऊपर था, वो लकड़ी अंदर। तो उस सोने के संदूक के अंदर खुदा का पाक रूह रहता था। आमीन ब्रदर। तो वो 2 फरिश्तों के दरमियान से
हालेलुया। दो फरिश्तों के दरमियान से इस तरह आग निकली शू, और वो दोनों उसी वक्त मार गए, तड़प तड़प तड़प। आज खुदा के कलाम को लोगों ने 2 सफ़े वाली कापी समझा हुआ है, खुद खड़े होकर प्रस्तुति करेंगे बाइबल पैरों में पड़ी है, और वो बड़ा लानती है जो इस तरह बाइबल को पैरों में रखता है और जाकर खुदा के घर में प्रस्तुति करता है, और उनको पता नहीं है खुदा का कलाम है क्या, ये खुदा ही है। आमीन। ज़बूरों की किताब को लड़कियां लड़के लेकर जाते हैं, पहले गले पे इस तरह रखते हैं, बगल में रखते हैं, और फिर पैरों में रखकर प्रस्तुति शुरू कर देते हैं खड़े होकर, और वो नीचे पैरों में पड़ी होती है। खुदा की कोई इज्जत नहीं। और ये वो कलाम है जब लावियों ने कंधों पर उठाया और दरिया यरदन के अंदर अपना पहला पैर रखा, तो इस कलाम को देखकर पानी 2 हिस्से हो गया। आमीन। गॉड ब्लेस यू सर। लेकिन आज इंसान का दिल इतना हार्ड हो गया है, ये 2 हिस्से नहीं होता। जो कलाम को देखकर और ज्यादा मुखालफत करता है, और तू बड़ा पादरी बना है, और तू हमारे खादम को जानता नहीं, और उसने LLB किया है, और अफ्रीका से डिग्री करके आया, उसके बाद अमेरिका की डिग्रियां हैं, उसने हमें अपने गौन की तस्वीरें दिखाई हैं, वहाँ से डिग्री जब करके निकला था। अच्छा, तो कलाम तो कहता है कि ये डिग्री वाले जो जितने भी हैं ये खुदा के खिलाफ हैं, तो क्या करोगे? खुदा की मानोगे कि नहीं मानोगे? जितने भी डिग्रियां करते हैं, लंबे लंबे चोले पहनते हैं, पहनते कि नहीं पहनते? जब डिग्री हासिल करते हैं बाइबल की, हालेलुया, रोना नहीं, लंबे लंबे गाउन पहनते हैं, काले नीले पीले, उसके बाद डिग्री मिलती है। बाइबल में लिखा, यीशु मसीह फरमाता है ये जो लंबे लंबे चोले पहनते हैं इनसे बचो। आप किसकी माने? बिशप की माने हैं, यीशु की माने हैं? लेकिन आज तो अपने अपनी मानते हैं, अपने अपने पादरी की मानते हैं। नहीं, मेरे पादरी ने ऐसे कहा, भाई ये ऐसे ही है। आप किसी पादरी की ना माने। आपके सामने कलाम ही पढ़ रहा हूँ, सिर्फ समझा रहा हूँ। देखो क्या लिखा है, इन्होंने गलतियाँ की हैं, ये खिदमतगार थे, बड़े अपने आप में अच्छे खिदमतगार थे, लेकिन खुदा ने इनको माफ़ नहीं किया। जो खुदा के घर में खिदमत कर रहे हैं, इनको भी नहीं माफ़ किया। तो जो कभी कभी आके खिदमत करता है, जो उसको माफ़ करेगा? नो सर। जो कभी कभी आता है उसको क्या पता मजहबा की इज्जत और मोहब्बत और पाकीज़गी क्या है, और मुंह उठा के चढ़ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर हम एक तारक भाई की बेटी की शादी हुई थी, जहाँ पर हम ना वो कर रहे थे उसका निकाह बेटी का, तो उनका जो पादरी था ना, वो भी आ गया, तो मूवी भी बना रहा था, तो वो शूज़ पहने और मेरे पीछे आकर खड़ा हो गया, पीछे आकर मूवी बना रहा था। मैंने कहा हेलो, क्या कर रहे हो यार? तो मूवी बना रहा हूँ। मैं कहा चलो उधर सामने हो। गॉड ब्लेस यू सर। मैं कहा सामने हो उधर। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस याद है यू आपको? मैं कहा क्या होगा, मेरे से निकाह नहीं करवाएंगे, ना करवाएं, 10-20 हज़ार में मैं खुदा की बेइज्जती करवा लूँ? मैंने इस चीज़ के पैसे लेने, मैं तो उसकी इज्जत करवाने के पैसे लेने? कहता सर ऐसी तो बात नहीं। मैं तू कैसा खिदमतगार है, तुझे खुदा के मजहबा का नहीं पता? तू फिल्में बना रहा है, पादरी फिल्में बनाते हैं, पादरी को इतना टाइम होता है कि वो फिल्में भी बनाए जाके दूसरों की। और भाई खुदा का काम तो कर लो, फिल्में बनाने वालों का काम उनको दे दो जिनको जो फिल्में बनाते हैं। खुदा का काम होता नहीं पार्ट है फिल्में बना। खिदमत ठीक करो तो आपका घर पूरा करे ना खुदा। खिदमत ठीक करते नहीं, गुजारा नहीं होता, खिदमतगारी से गुजारा नहीं होता। लोग दाइए के नहीं देते, कैसे दें? और भाई पहले आप ठीक तो हो जाओ, पहले आप ठीक हो जाओ, खुदा के साथ ठीक चलोगे तो खुदा तेरा घर तेरी जेब भर देगा, तेरा काम पूरा हो जाए, तुझे जरूरत नहीं पड़ेगी दूसरा काम कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये है खुदा का कलाम। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। और अब इसकी 8वीं आयत पढ़ें। क्या बात, हालेलुया। और खुदावन ने हारून से कहा कि तू या तेरे बेटे मैं या शराब पीकर कभी खैमे जुतमा के अंदर दाखिल ना होना, ताकि तुम मर ना जाओ। ये तुम्हारे लिए नस्ल दर नस्ल हमेशा तक एक कानून रहेगा कि जो खुदा के खादम है, नबी रसूल मुबश्शिर जलवा है उस्ताद, वो ना मैं पिएंगे ना शराब पिएंगे। आ रहा है दिल में नए अहदनामे में उसी खुदा ने हमें फरमाया है तुम मेरी यादगारी के वास्ते शायरबानी करो। आमीन। गॉड ब्लेस सर। आमीन ब्रदर।
لیکن یہ اسرائیلیوں کے لیے ہے Yes, brother. جن کے ختنے ہوئے ہیں، جی brother. جو خدا کی ہیکل میں کام کرتے ہیں، اور خدا ہماری ہیکل میں کام کرتا ہے۔ اس نے ہمیں فرمایا ہے کہ تم اس شہر پانی میں میں پینی ہے، اور یہ اسرائیلیوں کے لیے ہے، ان کے لیے تھا کہ تم نے میری ہیکل کے اندر جب آنا ہے تو نہ شراب پینی ہے نہ میں پینی ہے، آمین، تاکہ تم مقدس اور عام اشیاء میں اور پاک اور ناپاک میں تمیز کر سکو، اور بنی اسرائیل کو وہ سب آئین سکھا سکو جو خداوند نے موسیٰ کی معرفت ان کو فرمائے ہیں، آمین۔ کیا سمجھ آئی؟ اچھا، اس کے لیے ایک اور حوالہ پڑھتے ہیں، 10واں باب حبار کی کتاب اور اس کی 6 آیت سے۔ اور موسیٰ نے ہارون اور اس کے بیٹوں الیعزر اور اتمر سے کہا کہ نہ تمہارے سر کے بال بکھرنے پائیں، اور نہ تم اپنے کپڑے پھاڑنا، تاکہ نہ تم ہی مرو اور نہ ساری جماعت پر اس کا غضب نازل ہو، پر خداوند کے سب گرانے کے لوگ جو تمہارے بھائی ہیں اس آگ پر جو خداوند نے لگائی ہے نوحہ کریں، اور تم خیمہ جتما کے دروازے سے باہر نہ جانا، تا ایسا نہ ہو کہ تم مر جاؤ، کیونکہ خداوند کا مسح کرنے کا تیل تم پر لگا ہوا ہے۔ سو انہوں نے موسیٰ کے کہنے کے مطابق عمل کیا۔ مسح والا تیل کتنی پاور اور قوت رکھتا ہے، آمین، ہاللیلویہ۔ اس لیے میرے عزیزو، جو خدا کے خدمت گزار لوگ ہیں، کلام کیا فرماتا ہے، وہ آج کل کے جو سٹائل بال ہے نا وہ نہ رکھیں، نہ اپنی داڑھی کے کونوں کو بگاڑیں، نہ اپنے سر کے کونوں کو بگاڑیں، سمپل سادہ بال رکھیں۔ اور جب اب یہ دیکھیں، میں جل لگا کے اب یہ بال کو ایسے سیدھا سیدھا کر لوں، یا جل لگا کے اس طرح کر کے تو ایسے کر لوں، تو پھر آگے اسٹیج پر کھڑا ہو جاؤں تو آپ نے میری باتیں تو نہیں سنی، وہ میرے ٹیڑھے میڑے سر کی طرف ہی دیکھتے رہیں گے، ہے نا ایسی بات؟ کہیں گے یار پادری پدری تو آگے یار اتنا سونا لگ رہا ہے، یہی دیکھتے رہیں گے اور عبادت ہو جائے گی، اور بعد میں پادری کہے گا آمین، سمجھ آئی؟ آپ نے کہا نا نہیں سمجھ آئی سر، کیونکہ آج آپ نے اپنے آپ کو اس طرح کا بنایا ہوا تھا کہ سمجھ ہی نہیں آئی، کہ آج سمجھ آتی سمجھ ہی نہیں آئی، ہاللیلویہ۔ تو انسان کی شخصیت پر فیشن بڑا اثر کرتا ہے۔ ایک بندے نے ساری عمر سمپل بال رکھے، جب بوڑھا ہو گیا تو وہ لمبے لمبے بال رکھ لے تو اس کے بچے اس کو کیا کہیں گے؟ شیطان ایسے کہیں؟ ہم کلیسیا میں آپ کو پتا ہے نا، بڑے بھائیوں نے، بھائی نے گواہی دی، اس نے کہا بس سر جی مجھے پتا ہے کہ میرے باپ کے اندر شیطان ہے، چھوٹی بات نہیں ہے۔ تم اپنے کاموں سے پہچانے جاؤ گے، اپنے پھلوں سے پہچانے جاؤ گے کہ تم کتنے کے خدمت گزار ہو۔ خداوند کے زندہ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث سے برکت ہو۔ خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے، اور خدمت گزاری کی اہمیت اور محبت اور قائم رہنے کا درس دے اور فضل بخشے، اور آپ کو صحت سلامتی اور تندرستی عطا کرے۔ خداوند یسوع مسیح کے نام میں آپ سب کو برکت ملے۔